یہ تمہارے پاک عرب ٹون میرے عزیزو، میں ایک مکان کا اللہ جانے میں افتتاح کرنے کے لیے گیا، خطہ کاٹنے کے لیے گیا، گاڑی یوں کر کے مڑی، کہنے مولوی صاحب یہ ریڈی 8 دن سے بند ہے، بہت بڑا مل آنر تھا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، مل شل ساری چلی گئی، یہ ریڈی پر حوضری کا کچھ چیز کا سامان لگاتا تھا، اچھے دنوں کے اندر بیٹی کی منگنی کی تھی، اب بھلے دن نہیں رہے، دن ہلکے ہلکے سے آ گئے، یہ بیٹی کی تاریخ لینے کے بیٹے کی تاریخ لینے گیا، پتہ ہے مولوی صاحب اس نے 8 دن پہلے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی، جان دے دی۔ جب اسے نیچے اتارا تو 2 صفوں کا پرچہ تھا، پہلے صفحے پر جہیز کی لسٹ تھی اور دوسرے صفحے پر لکھا تھا بیٹی تیرا باپ تجھے بسا نہ سکا، اے بچی اپنے باپ کو معاف کر دینا، میں تجھے جہیز نہ دے سکا، اس وجہ سے تیرا باپ تیرا سامنا نہ کر سکا، اس وجہ سے تیرے باپ نے ہمیشہ کے لیے تیرے سے منہ چھپا لیا۔ اوے میرے بابو، لاہور کے غیور مسلمانوں، بچی نے باپ کے جنازے پر یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ کی ہوگی اور رو کے دکھایا ہوگا، بتا رشتے کا انکار کرنے والوں کا کچھ بچا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ بابو جی کوشش کرنا، اے میرے بابو جی کوشش کرنا، آگے پیچھے دائیں بالے والے پردے والی عورتوں کوشش کرنا، کسی کا آنسو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جانا، اللہ اکبر، اپنی چرپائی کی بائی کے ساتھ کسی مظلوم کا آنسو نہ لے کے جانا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے رو کے خدا کو دکھا دیا، بچہ روئے ماں پوچھتی ہے کیا ہوا، شاگرد روئے استاد پوچھتا ہے کیا ہوا، مرید روئے پیر پوچھتا ہے کیا ہوا، جب مظلوم روئے تو اللہ پوچھتا ہے کیا ہوا۔ ہاں بچہ کہتا امی نے مارا، ابو نے مارا، پیر یوں ہوا، شاگرد کہتا یوں ہوا، جب بندہ روئے اللہ پوچھتے کہ اللہ مجھے اس نے مارا، اللہ فرماتے اچھا بدلہ میں لے کے آؤں گا، بیٹا روئے باپ بدلہ لینے آتا ہے، بندہ روئے خدا بدلہ لینے آ جاتا ہے۔ اوے کوشش کرنا میرے پیارے، بس آخری باتوں میں باتیں کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا او میرے لاڈلے، او میرے لاڈلے، کوشش کرنا کسی مظلوم کا آنسو اپنے کفن میں نہ لے کے جانا، پہلی رات ہو جائے گی، رات تو گزر جائے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم مظلوم کا آنسو لگ گیا کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں تیرے پاس 10,000 ہو تب چلنا دے، ضروری نہیں، رات کا بچا ہوا سالن فریج میں بھی تو جاتا ہے، لے کے نکل جا۔ پتہ ہے 10 گھر غریبوں کے، 10 گھر امیروں کے، کسی دروازے پہ رکھ کے گھنٹی بجا دے، ہوٹلوں پر رات کو چائے پراٹھے کھانے جاتے ہو، تمہیں کہیں ملیں گے جو ٹیبلیں بھی صاف کریں گے، چائے پھکی لاؤں یا مٹھی لاؤں، انڈا دیسی لاؤں یا کیسا لاؤں، دے 600 روپے کی روٹی کھا، 30 روپے زیادہ نہیں، 30 روپے برتن میں صاف کرنے والے کی جیب میں ڈال دے۔ اور یہ حقیقت تھی، ایک آدمی کا ابا فوت ہوا، سال ہو گیا، برسی کے لیے پھولوں کی چادر بنوائی، آدھے پیسے پہلے دے دیے، اور تھا کہ قبرستان میں اس وقت آ جانا، ختم فاتحہ پڑھیں گے، باپ کے قبر پہ پھولوں کی چادر پہناؤں گا، سارے تیار ہو گئے، چادر نہ آئی، اس نے وہیں دھیڑ دھیڑ فون پہ کر دی، تجھے پتہ نہیں تھا پہلے پیسے دیے ہیں، حرام کے تھوڑی ہیں، میں پیسے تھوڑی کھاتا، میرے پیسے دے دے، ممی چادر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا 10 منٹ ٹھہرو، چادر آ جان دی ہے، اب یوں کر کے فون نیچے کیا تھا، ساتھ والی قبر کے پاس سے سسکنے کی بلکنے کی آواز آ رہی تھی، کون تھا؟ چوتھی پانچویں دوسری جماعت کا بچہ، گلے میں بیگ ڈالا، مدعا قبر پہ لیٹا ہوا تھا اور اپنے باپ کی قبر پہ تھپیڑے مار رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ابا جان سردی کے موسم میں میرے سے ڈنڈے ہی نہیں کھائے جاتے، آج بھی مس نے پوری کلاس میں مجھے کھڑا کر دیا اور ہاتھ پہ ڈنڈے ابا مارے، دیکھ نشان لے کے آیا، امی سے پوچھتا ہوں ابا کب آئے گا؟ امی کہتی کل آئے گا، پرسوں آئے گا، چاچو گود میں اٹھا کے تجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، ابا کتنی برسیں گزر گئی تو نہیں آیا، ابا یا مجھے اپنے پاس بلا لے یا میرے ساتھ اسکول چل، میری فیس دے گیا۔ وہ پھولوں والی چادر والے نے سنا، فوراً اس نے پھول ملایا، کہنے لگا یار پھول نہ لے کے آنا، پھولوں والی چادر تو مجھے یہیں مل گئی ہے، اور بھائی اب چادر کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، بیٹے کے پاس گیا۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، ختم نبوت عنوان ہے آج کے اس پروگرام کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میزبان بھی غلام رسول ہے، عوام بھی عاشق رسول ہے، جو آئے وہ بھی اپنے عشق و محبت کا اظہار کر کے گئے،
اور موجودہ گفتگو جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ بھی کچھ اسی پر مبنی ہے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ ہر چیز کی پہچان رکھتا ہے. جس مقصد کے لیے آیا اور جس مقصد پر کام کرنے کو کہا اور جس مقصد کی کامیابی کو لے کر لوٹ کر جانا ہے اور جس مقصد پر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے وہ مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا. بھائی شیخ محمد ریاض صاحب، بھائی مدثر صاحب، بھائی اعجاز صاحب، دیگر من جملہ تمام آج کے جلسہ کی انتظامیہ، ہذا علماء کرام، شہر سے، مضافات سے، حقوق سے، دیہات سے، جہاں جہاں سے آئے، اللہ ان کا آنا اس رانا ٹون کے لیے، اس دھرتی کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے اللہ خیر و برکت کا باعث بنائے اور دین کے کاموں میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ ترقی کا سبب بنائے. دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا، اس کے ساتھ اللہ نے رہنمائی کے لیے ایک کامل اکمل کتاب اللہ نے عطا فرمائی. مارکیٹ بڑی ہے لاہور کی اور دنیا کا سارا ساز و سامان آپ کو یہاں ملتا ہے. الیکٹرانکس مارکیٹ میں چلے جائیں یا کسی دوسری ذریعہ آلات کی مارکیٹ میں چلے جائیں یا گھریلو ساز و سامان لینے کے لیے یا موبائل کی دنیا میں، تو جتنا بھی سستا یا قیمتی موبائل ہوگا اس کے ساتھ آپ کو پیکنگ ملے گی، کور ملے گا. جب آپ پنی ہٹائیں، کور کھولیں تو اتنی سی ایک کتاب ہوگی جس کو ہم اٹھاتے ہیں اور بیکار سمجھ کے ضائع کر دیتے ہیں. موبائل کو بچہ ہاتھ لگائے، بیوی ہاتھ لگائے، اما احتیاط سے، کتاب کو بچہ منہ میں چبائے، فکر ہی کوئی نہیں. اس میں یہ لکھنے والے کا قصور، اس کی غلطی نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا، اس کو سمجھنے والے کا قصور ہے کہ اس کی سمجھ میں وہ آئی نہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نے کہیں دائیں بائیں ہاتھ پیر مارا ہی نہیں. اور جب یہ کتاب پھینک دی تو اس موبائل کو لیا اور کہا نہیں نہیں نہیں، اس کتاب کے مطابق نہیں چلانا. بھائی نے لیا تھا 2 سال پہلے، شام کو آئے گا اس سے پوچھ کے چلاؤں گی. امی کہنے لگی نہیں نہیں مجھے پتہ ہے، میں بتاؤں یہ بند کیسے ہوتا ہے، کھلتا کیسے ہے، واٹس ایپ میں بنا دوں. پھر بہن دوڑی دوڑی آئی 6ٹھی کلاس میں، کہتی بھائی 1 منٹ لگے گا بھیا، آپ مجھے دے دیں. آپ کو پتہ وائی فائی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ پتہ؟ اچھا، اگر کسی کو سمجھنا ہے، وہ پڑوسی کے پاس تھا ایسا. کتاب کہہ رہی ہے مجھے کھول لو، کس کی منتیں کر رہے ہو؟ دائیں بائیں اوپر نیچے بتاؤ، میں بتاؤں گا کھلے گا کیسے، میں بتاؤں گی بند کیسے ہوگا، اس میں وائرس آ جائے، سگنل پرابلم آ جائے، چھوٹی اس کے اندر ایٹ میں کچھ آ جائے تو میں اٹھا دوں. اب اس کے اندر جس نے رہنمائی کی تھی اس کا کوئی قصور تھا؟ وہ جو تو ہمارے فائدے کے لیے بھیجا. اور یہی مثال جو کہ سمجھ لو، اللہ نے انسان کو دنیا بھیجا اور اس کے ساتھ اللہ نے کتاب بھیجی، اس کے مطابق زندگی گزاری ہو. میں نے کہا نہیں نہیں، الماری میں اس کو رکھو، میں تو فوجی بناؤں گی، میں تو ماسٹر بناؤں گی، میں تو وکیل بناؤں گی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بندی سب کچھ بنا، منع نہیں کرتا، پہلے سے انسان تو بنا دے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے انسانیت میں. اب روڈ شریف میں مسجد کے اندر مؤذن مسجد کو بند کر رہے تھے، مسافر آگے کہ حضرت مسجد کے اندر رہنے کی اجازت دے دیو اور صبح واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، سونے جاگنے کی جگہ تو وہ میرے گھر میں ہے، وہاں سے آ جا بیٹھک میں، ڈیرے پہ آ جا. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ یہاں سلاؤ، پردیسی ہوں، کل کو ہمیں نبی کچھ ہو جاوے پریشان. نے کہا نہیں بھائی یہاں اجازت کوئی نہیں. انہوں نے کہا اپنے گھر سونے سلاتا ہے، اللہ گھر میں نہیں سونے، پھر میں تیرے رہتا ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے. انہوں نے کہا اس کا بھانڈار اس کے پاس نہیں، کپڑے پھٹے پرانے پہن رکھے، کس چیز سے منع کرے؟ مسجد میں کوئی ایسا کام ہی کوئی نہیں، نہ فریج لگا ہوا، نہ فریج کے ساتھ گلاس لگا ہوا، نہ گھڑی لگی ہوئی، جو تقریباً ہر مسجد کی خراب ہوتی ہے. اللہ کو بولو کرو. اچھا یہ مسئلہ علماء بھی نہیں سمجھا سکے اور ہم نے سمجھ نہیں، مسجد کی گھڑی کیوں خراب ہے؟ اہمیت ہر تقریباً مسجد کی گھڑی. قیمتی چیز کی قدر کوئی، بیکار چیزوں کو محفوظ کر رکھا ہے. جو قیمتی چیز تھی ایمان تھا، اخلاق تھا، کردار تھا، مساوات تھی، محبت تھی، پیار تھا، اور وہ بڑھا دیا اس کو پیسے کے پیچھے. بدکرداری کو، بد اخلاقی کو، نحوست کو، کدورت کو، سستی کو، کاہلی کے، اللہ سے دوری، نبی سے دوری کو ایسا سنبھال کے رکھا ہوا
اس کے ساتھ خاتمہ ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا جو ساتھ لے کے آوے گا، جو دنیا میں جس کا ساتھی بنے گا، قیام اسے المرء مع من احب الیہ. میرے بھی اوپر سے گزر گئی اور آپ کے بھی جو پڑھے لکھے ان کو سمجھ میں آئی، کو کانوں تک ٹکرا گئی. پتہ نہیں مول صاحب نے کون سی بات کی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح، یہ مولوی صاحب نے مجھے مسجد میں رہنے کیوں نہیں دیا. اگے سٹاپ پہ گیا، واپس پلٹ کے آیا، دروازے کی جھیری میں سے جھانک کے دیکھا تو مولوی جی اللہ 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 سے اپنا تعلق بنا رہے، اللہ اللہ کر رہے. تو ان کے منہ سے جو نور نکلا اللہ کے نام کا، وہ آسمان کی بلندی. انہوں نے کہا اچھا یہ بات چھپا رہا تھا. صبح فجر کی نماز میں مسجد کے دروازے کھلے، یہ بھی ہو لیے. کہ حضرت راز تو سارے کھل گئے، آپ نے میرے سے چھپائے تھے، اب چھپتی بات کچھ نہیں، اب تو لیتی دیتی پہ کام چلے گی. انہوں نے کہا میاں کیا لے گا؟ انہوں نے کہا بس آپ میرے واسطے دعا کر. انہوں نے کہا بس اتنا کی بات کہاں؟ کہ ہاتھ اٹھا دعا کی، اے اللہ اسے انسان بنا دے. انہوں نے کہا اوئے یہ ہاتھ یہ کان ناک، میں کو بندر نظر آ رہی، انسان ہی تو ہوں. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اسے انسان بنا دے. بس 2-3 مرتبہ تکرار ہوئی، وہ ماننے کوئی نہ، وہ بننے کو تیار نہیں، یہ بنانے پر رونے دھونے شروع کر دیے. انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب کوئی اکمل کامل دعا فرماؤ، ایکڑی دعا میں شروع کرتی ہے، بندہ نہیں ہے. حاجی نے کہا تو انسان ہے. انہوں نے کہا انسان ہے. اس کی منڈی سے پکڑا، گردن سے، اور اپنے سر سے ٹوپی اتاری، اس کے سر پہ رکھی اور اسے مسجد کے دروازے کے پاس لے گیا. کھبے سجے جھانک. انہوں نے دیکھا کوئی دودھ، کوئی ناشتہ، کوئی پاپے رس لینے جا رہا تھا، چیخے مار کے مسجد میں اندر بڑھ گیا، گھس گیا. روک کہنا عزیز دعا فرماؤ انسان بنا. کہ یہ بھی تو انسان ہے. کہ ٹھیک ہے، دھڑ انسانوں کے نظر آ رہے، چہرے مجھے ان کی کتے بلوں کے نظر آ رہے. مگر تجھے نہیں پتا اگر یہ انسان ہوتے پھر اللہ کون سی انسانیت کی بات کر رہے؟ تو خدا کا کھا کے خدا کو پہچان نہ سکا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن نہ سکا، جو اللہ سے کی نعمتوں سے فائدہ لے کے خدا کے قریب نہ ہو سکا. اللہ تو سے کل انعام جانور بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر کہہ رہے ہیں. آج ہمارے پاس عہدے ہیں، خاندان ہیں، رتبے ہیں، برادری ہیں، قومیں ہیں، القاب. انسانیت نہیں. انسانیت ہوتی یہ حلال کی جگہ حرام جانور بکتا. انسانیت ہوتی ہسپتالوں پر ظلم کی انتہا ہوتی. ایمبولینس والا بھی جس کا باپ مرا میت کو دروازے پہ اتارتا ہے، کہتا ہے پیٹرول کے پیسے دیتے. ہسپتال کے اندر بچہ ماں سے جدا ہو کے میت ماں کی بچہ ساتھ آ رہا، خرچہ دیتے، بخشش دیتے. جھاڑو والا، گیٹ کیپر، باتھ روم کے اندر پیشاب کی حاجت کروانے ہر کوئی تو بیٹھا. ظالم ہے، دونوں طرف چھرے لے کے. اسپتالوں پہ چھاپے مارے جا رہے، اسپتالوں کے باہر لاری اڈوں پہ چھاپے نہیں مارے جا رہے کہ کیا گرا رہے مخلوق. اور پکانے والا، کھلانے والا، آؤ جاؤ ماشاءاللہ آج قیمتی پلیٹ، کوجڑی کی پلیٹ، آجو کھا جاؤ. اور کھانے والے کو کہہ رہے دعا فرماؤ جی اللہ میرے مدینے دی حاضری دے، اسے مدینے کی ملے گی. اگر 50 روپے کی باہر چاہے ہسپتال کے باہر 100 روپے کی، یہ مسیحا ہے. بازار بھرے پڑے ہیں، ناانصافی ظلم کی انتہا ہے. آدمی کی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے. انسانیت کہاں ہے بھائی؟ بیوی شوہر بیوی کو قبول نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کے پیچھے، اولاد ماں باپ کے پیچھے، ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی. اور دروازوں پہ لکھوا رکھا ہے گھر جہنم کا ایندھن، گھر کچرے کا ڈھیر، ڈسٹ بن بنی ہوئی ہے. اور دروازے پہ لکھا ہوا ھذا من فضل ربی. لعنت کے توق گلے میں ڈر رہے ہیں اور دروازے پہ ماشاءاللہ ملک ہاؤس، بٹ ہاؤس، اوان ہاؤس، حنان ہاؤس، فقیر ہاؤس، امیر ہاؤس. عجیب شیخ صورت. نفرت عروج پر، محبت کا نام و نشان کہیں نہیں. اخلاص
اور اللہ کی رضا ہے کوئی نہیں، خود غرضی بھری پڑی ہے۔ دروازوں کے باہر براتیں آ رہی جا رہی، لکھے ہوئے ہاں بھائی کاپی کھول، کتنا دیا تھا؟ 2000 3000، بیٹیاں بیچ رہی، بیٹے بیچ رہے، سودے بازی ہو رہی۔ یہ سود نہیں ہے؟ علماء کرام سے مسئلہ نہیں پوچھا؟ ایک بندے کو شادی کا کارڈ آ رہا ہے، او یار فلانے کی شادی ہے، تم فارغ ہے؟ ہلو السلام علیکم، فارغ ہے؟ نہیں بھائی آ جاؤ، وہ شادی ہے چلیے۔ 400 کا کھانا 600 کھا گئے، تھوڑ گیا۔ بیٹی کے باپ کی عزت نیلام ہوگی، تو تو ماشاءاللہ تو دیکھا کیوں بڑا بہت پاتا ہے۔ یہ جائز ہے؟ ایک آدمی لکھا ہوا ڈرائیور کے ساتھ، جائز ہے؟ عجیب سی کیفیت، سکون، بخار آ جائے جسم میں، تھرمامیٹر فوراً لگا کے فوراً پتہ لگتا ہے 2 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 102 103۔ کوئی ایسا تھرمامیٹر بھی گھر میں ہے کہ جو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑو اور یہ پتہ لگے یہ دل اللہ کے کتنا قریب اور اللہ سے کتنا دور۔ پریشانیاں گھروں میں گھسی ہوئی، تکلیفوں نے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا، بیماری آ کے جانے کا نام نہیں لیتی۔ لاکھوں روپے کا کاروبار کیا، دکان پر جانے کو دل نہیں کر رہا، تاش بیٹھ کھیل کھیل کے زندگی گزار رہا۔ ماں کو اور جانور کو، باپ کو اور پالتو کتے کو برابر سمجھ رہا ہے، زندگی خیر سے گزرے گی۔ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی، لال جوڑوں کے اندر ہیلی کاپٹر میں برات لے کے آیا تھا، عدالتوں کے اندر رخصت ہو رہا۔ عزت ہے؟ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہ میانی کے قبرستان میں ایک مرد قلندر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، جاؤ مراقبہ کر کے بیٹھو، تین بنیادی چیزیں ہیں جس نے ہماری زندگیوں کے رخوں کو اللہ سے موڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے نفرت کا اظہار کروا، نفرت کر اقرار نہیں کر رہے، اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں ابھی تاج و تخت ختم نبوت کا اقرار تھا، اظہار نہیں ہے۔ اظہار ہوگا کردار سے، اقرار ہوگا زبان سے۔ اور اپنی معاشرتی اور گھریلو اور بازاری اور دکانداری اور آفس کی زندگی کے اندر اقرار سے انکار نہیں کر رہے، اظہار سے انکار۔ آفس کے بعد لکھا ہوا شلوار قمیض داخلہ ممنوع، داڑھی والے کا داخلہ ممنوع۔ اور یہ کیا ہے؟ رمضان میں عید پیکج تقسیم کرتا ہے، رمضان میں 200 گھروں کے راشن تقسیم، یہ ہے جو کڑا ہے۔ اسے مدینے والے کی سخاوت پیاری لگی، مدینے والے کی سیرت نہیں پیاری لگی، صورت پیاری لگی۔ 20 سال کا فرق ہے پچھلوں میں، یا 25 یا میکسیمم 30 35 ہوگا، نقشہ ہی زندگی کا الٹ گیا۔ حیا والے، کردار والے، خیر والے، غیرت والے، رکھ رکھاؤ والے، منہ کھائے آنکھ شرمائے کی مثالیں دینے وقت چلے گئے قبروں کے اندر، ننگے پتنگے آپ میرے جیسے رہ گئے علماء کرام کو نکال کر۔ جہاں بیٹھیں جس تھالی میں کھائیں چھید نہ کریں، کھانا ہضم کوئی نہیں۔ جس گھر میں جا کر لڑائی اجاڑ نہ کروا کے آ جائیں۔ میں تو مذاق کیتا، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، تیرے مذاق ہو گئے۔ 3 بنیادی وجہ ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر نحوستیں قدورتیں بارش سے زیادہ برس رہی، فوگ سے زیادہ، اسموک سے زیادہ آ رہی۔ چلو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ابا جی اللہ کے ولی بتائیے کس وجہ سے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور نافرمانی کے نقشے گھروں کے اندر جس عروج ترقی کر گئے؟ 3 چیزیں فرمایا۔ 1، گھر کے اندر حرام آنا شروع ہو گیا۔ 2، بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا۔ 3، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ لانے والا دسترخوان پہ چٹنی مانگ رہا، رائتا مانگ رہا، دودھ مانگ، لسی، چائے سونی سی کڑک مانگ رہا، کوک کی جگہ گور میں مانگ رہا۔ ان ساری چیزوں میں اس نے کوئی حلال کا بھی مانگا کہ حلال کا کہ حرام کا؟ یہ چٹنی پیسنے والی تھی،
اس نے چٹنی کا ملیدہ نہیں بنایا، یہ چمچی اندر چلی گئی میرے ایمان کا ملیدہ بنا دے گی، کیوں اس نے صبح سے لے کے اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی۔ قدم تو میرے چاند اٹھاؤ، کھپڑ 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 کھا کے پالسے ہو گئے، چھون کے تو دیکھو بے نمازی کے ہاتھوں کی نحوست کی آ رہی ہے یا تقوی پرہیزگاری کی آ رہی ہے۔ بابو جی قیامت نہیں ہے، قرآن پڑھے بچے حافظ قرآن بھول گئے، سب کچھ موبائل ہے۔ مولوی صاحب تجھے نہیں بگاڑا، مجھے نہیں بگاڑا موبائل نے، ان نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ وہ بچے سارے ساڑھے سے ہمارے سے 6 ہاتھ آگے، بے نمازیوں کے ساتھ سونا، بے نمازیوں کے گھروں میں رہنا۔ ابا اما دادا ڈرائیور سکول چھوڑنے والا بے نمازی، سب کی بات نہیں کر رہا۔ جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھو۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 265 مدرسے بنوائے انڈیا کے اندر۔ 11 سال کے بعد ایک مدرسے میں قرآن کا حافظ بنا حاجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس کی آمین خود آپ نے کروائی۔ جدی اس کی آمین پر آپ بیٹھے، وہ بچہ سبق سنانے آیا، حاجی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ 265 مدرسوں کی ذمہ داری چھوڑ کے مدینہ شریف چلے گئے۔ کیا یہ دیا مدرسے نے؟ 11 سال کے بعد بچے کی آمین ہوئی، کالر والا کرتا، گول دامن، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پیچے لٹک رہے، داڑھی مونڈ مونچھے بڑی اور فیشنی بال، فرماؤ ہو یہ تیار ہوا۔ علماء بہت کوشش کر رہے، جیلوں میں یہ جا رہے، تھانوں میں یہ کاروائیاں، پھر بھی ان تک ان کی کوشش ہو رہی۔ میرے پیارو تم ہاتھ جڑوا لو، آؤ آج ہم اللہ سے سودا کر لیں، آپس میں وعدہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے نہیں بننا، اللہ کو راضی کر کے بننا۔ اپنے گھروں کو سنبھالو میرے چاند۔ شادی شدہ معاشرتی گفتگو کر رہا، علمی ساری ہو گئی، یہ سجے کھبے سے آپ کو لا کے سنا رہا، جمع جوڑی کر کے سب کی تقریروں کا مجموعہ۔ اپنی دوستی کو محدود کرو، یہ ہوٹل ہی تمہاری وجہ سے کھلے ہوئے، تم چھوڑ دو 7 بجے کے بعد گھر سے نکلنا۔ بابو جو تیرے کپڑے دھوئے، تو ننگا تھا، تجھے کپڑے پہنائے، تیری جتیاں صاف، تیرے واسطے روٹی 3 ٹائم کی جس نے پکائی، تیری ماں کی خدمت، تیرے باپ کی خدمت، تیری بھینسوں تیری بکریوں کی خدمت، آنے والے کی او بھگت، چاہ پانی، اس صبح سے سورنی کی طرح لٹکی ہوئی، رات 4 بجے گھر آ رہا ہے، اسے اتنا بھی حق نہیں، کہاں تھے اتنی دیر؟ دھیڑ دھیڑ کر دی، توتی کو نہیں پوچھنے والی، لگتا ہے تیرا میرے گھر کے اندر دل بھر گیا۔ بچپن میں بچوں کو اپنے قریب کرو، 55 کی عمر میں دیواروں میں ٹکرے مار کے رو گے، بچے تمہارے کمروں میں نہیں بڑھیں گے۔ واقعی میں اللہ جانے، میں کل کوئی 10 دن کے بعد اپنے گھر گیا تھا، 3 صوبوں میں سو کے، تقریباً 10 دنوں کے اندر 36 پتہ نہیں 37 پتہ نہیں 38 بیان کر کے، پتہ نہیں 40 ہی تھے بھائی، کوئی پتہ نہیں، اور اس مہینے تقریباً میرے 26 کے قریب، بہت سارے میں نے نکاح پڑے اس مہینے۔ لیکن چل میری گاڑی جب گھر کی طرف رکی، بچے یوں گاڑی کو لپٹے دونوں، جیسے وہ کوئی کھوئی ہوئی چیزیں نہیں مل گئی، پیسہ ان کے پاس، موبائل ان کے پاس، ماں ان کے پاس، بہن ان کے پاس، تائے چاچے ان کے پاس، گھر ان کے پاس، لیکن انہوں نے کبھی محسوس کی، تبھی تو میرے چمہ چاٹا مجھے، سارے کمرے میں نہیں پڑتے، پاس ہی نہیں لگتے، گفتگو کا مزاج ہی کڑوا، 2 گھنٹے اوپر کبوتروں کے پاس چڑھیں گے، مم 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 چو چو کرتے رہیں گے، مرغے کو اپنا بنا لیا، باندر کو سسرال جانے کا طریقہ سکھلا دیا، بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں سکھلایا۔ بہت ترقی کر لی ہم نے، باندر سمجھدار ہو گئے، دفتر میں کس طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے گا، باندر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے دکھا رہا، اور ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگا، بچہ ہنس کے دکھائے گا۔ زندگی کی اس وقت 55واں سال ہے، اگر پیچھے ہو جاؤ کوئی پتہ نہیں کون سا ماہ صاحب جانے دی، 14 سال، 41 سال ابے کو فوت، بلکہ دادی ابا جان کو فوت، اماں 15 سال پہلے، 10-15 کی، باپ دیکھا کوئی نہیں،
یاد کوئی نہیں پڑتا کہ ماں بیٹھی اور ہم ماں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے منتیں کر لیتی میرے پوت مہاجی لوگ تھے میرے پاس. یہ گستاخی ناخن کاٹنے، انگلیوں کو صاف کرنا، جی سر میں رات کو تیل لگانا، پنڈلیوں کو تیل ملنے لگ جانا. جب بھی گھر آتے تقریر کر کے تھکے آئے، میرے پوت کتنے پیسے، اماں سارے تیرے، میں رکھ لوں روٹی کھا لی، کبھی ملائی میں لقمہ، کبھی ہم لقمے، کبھی اس طریقے سے لقمے، مصلی تسبیحیں نماز. مائیں ترس رہی ہیں، کبھی بینک میں کھڑی ہے، کبھی دہی لینی کھڑی. بے شرمو، تمہیں شرم بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں ایک کنجری ہے، دلی ہے، ہر ایک کیا اسے کھڑا کر دیا جا کے. مدعا ہو کے خدا کو ناراض کر رہا ہے، بار گھنٹی بج رہی، ماں دیکھنا جائے، بہن دیکھنا جائے، پھر تو غیرت والا. بوے اگے کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے تو طلاق شروع ہوتے جاتی ہے. اور غیرت والے دا گھر ہے، تیرے نہیں پتا حاجیاں دا گھر ہے، مولویاں دا گھر ہے، غیرت والے لوگ ہیں. اب یہ غیرت سارا دن صبح سے لے کر شام تک بازار میں پڑے، اس وقت تیری غیرت کہاں جاتی ہے؟ بھائی کو بہن کی خبر کوئی نہیں، مرے کر رکشے والے کے ساتھ نہ بھیج، خود دفعے ہو کر سکول چھوڑ کے آیا کر. رکشے والا مدینے سے آیا، عبد القادر جیلانی کا پوتا ہے، جو تیری بہن کو رابعہ بصریہ بنا کے لے کے جائے گا. انہیں لعنت کا شیشہ لگا رکھا ہے، وہ دیکھ رہا برقع کون سا پہن کے اور میک اپ کون سا کر کے. گھر کے اندر ایک بوبو ہوا کرتی تھی، بوبو جانو، بوبو تمہیں نہیں پتا؟ بوبو آنٹی 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 ہے جی، ایک بوبو ہوتی گھر کے اندر. پتہ نہیں اس کے پاس کون سا کیمرہ ہوتا، کون سا مسلے پہ بیٹھی ہوتی، باتھ روم استنجا نہیں نہ کر کے آیا، پیشاب نہیں نہ دھو کے آیا، جا میرا پوت دھو کے آیا. ہاتھوں کو سونگ سونگا کر، ماں باپ رات کو منہ سونگا کرتے تھے، اور پیو پتر دے کمرے بڑے تھے اس کے. بچہ کھبے ہاتھ میں روٹی پکڑے تھا، پکا پٹھا کر کے یوں مارے، بسم اللہ، ہر لقمے پہ ماشاء اللہ بسم اللہ پڑھتے. ثابت روٹیوں کا چنگیر بھرا ہوتا تھا، جب تک اوپر کی روٹی پوری نہیں کرتے دوسری روٹی وہاں توڑنے نہیں دیا کرتے. اب تو چھان ٹکر والا ہی ماشاءاللہ بادشاہ وقت بنا پڑا ہے. گھر کی رات کی روٹی توے پہ تل کے صبح ناشتے میں، اب تو براؤن بریڈ، وائٹ بریڈ، شائڈ بریڈ ساری چل رہی. کون بیمار تھا بھائی جی؟ ساری نعمتیں، ساری غذائیں، ہر چیز ہے، پکانے والے ہاتھوں کے اندر تبدیلی. بووں کو سس سے صبح نماز پڑھے بغیر بورچی خانے میں بڑھنے نہیں دیتی. نا ہمارے نہیں خاندان کے اندر، بے نمازی کا ہمارے خاندان کے اندر نہیں کھاتے. ایسا کردار اعلیٰ تھا، ہنڈیا چلاتے ہوئے دوئی کو جب کنارے پہ مارتے، ماں اس پہ ٹوک دیا کرتی. یہ کیا بدتمیزی! سالن لگا ہوا چمچہ برتن کے اوپر پلیٹ پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. رات کو برتن ڈھانک کے سویا کرتے تھے، اب تو اگا بھی کھلا ہوا ہے، پیچھا بھی کھلا پڑا ہے، سارے مزاج بنے. میرے لاڈلو، سردی آ گئی ہے، ڈھک گئے، چھپ گئے ہو. جب گرمی آتی ہے تمہیں احساس ہے تم اپنی بہنوں کے سامنے کون سا لباس پہن کے چاہتے؟ چڈیاں، تمہارے چڈے زیر ناف بال، تمہاری ناف نظر آ رہی اور سمجھ رہے ہو یہ رابعہ بصری کی پھپھی بنے. نیم برہنہ لباس بیٹے، بہنے بھائیوں کے گلے میں پیچھے ہاتھ ڈال کے اپنے حیا والے اعضاء. یہ بیٹھے مولوی صاحب سارے، ان سے پوچھو 15 سال کا بچہ دوڑا آوے اور اپنی ماں کو یوں کر کے جپھی ڈالے، ماں کے حیا والے اعضاء کے ساتھ بچے کے حیا والے اعضاء ٹکرا گئے، ہلکا سا کرنٹ آیا. کہاں رہتا ہے نکاح کی؟ بیٹی آئی ایف اے پڑھ رہی، ایم اے پڑھ رہی، اور آگے بابا 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 یوں کر کے گلے سے لگی. بچی کا جسم باپ کے گلے لگا اور باپ کو محسوس ہوا کہ حیا والا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا. بتاؤ نکاح پہ وہ لوٹتی ہے کہ نہیں؟ 15 سال کا بھائی بالغ ہو، 15 سال کی بہن بالغ ہو، شریعت کہتی ہے ایک کمرے میں دونوں کھٹڑے پہ بیٹھ جائیں. اور خبردار خبردار، دیور تو شیطان ہے. جا اپنی بھابی نے دوائی دوا لیا، ویسی دوائی دلوا کے لاتا ہے. نہ میرے چاند،
یہ معاشرتی زندگی سیکھو، یہ قرآن میں ہے۔ اگر تمہیں مسجد میں آنے کی دعا بتلائی تو گھر میں جانے کا بھی سلیقہ، ٹائم بتایا۔ اللہ کے گھر میں کھلے آؤ، 5 وقت تو ضروری آنا ہے، لیکن گھر کے اندر لا تدخلوا بیوتا غیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها۔ خبردار اے میرے بندو جو میرے پر ایمان لائے، میرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہو، خبردار گھر میں جب تک اجازت نہ لے لو اور اندر جانے سے پہلے سلام نہ کر لو، بے شک ابا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، تمہیں اپنے گھر میں جانے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ثقافت تھی بڑوں کی۔ اس پگڑی کے اندر ٹوپی، اس ٹوپی کے اوپر پگڑی، 2 سنتیں، تیسری یہ چکور دامن، چوتھی چمڑے کا جوتا۔ اللہ اکبر، یہ سنتیں تھی میرے عزیزو، یہ ہر بابے دادے کے پاس تھی۔ یہ لٹھ لے کے جب مسجد سے گھر کی طرف، مسجد سے کاروبار سے کھیتوں سے جب گھر کی طرف جایا کرتے تھے تو یوں کر کے دروازے پہ بجا کرتا تھا، کھٹ کھٹ کھڑی، اور باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتا تھا، السلام، ابے کہاں بھائی؟ اسے نہیں پتا ابا آ گیا، اسے نہیں پتا گھر بولا، بلکہ ڈنڈا کھٹکھٹانے کی، دروازے پر بجانے کی وجہ یہ وہ کرتی تھی، اے غیرت والی دھیو، اپنے سینے کو، اپنے سر کو چھپا لو، تمہارا غیرت والا باپ اندر آ رہا ہے۔ یہ ان پڑھ تھے، قرآن بھی موٹے موٹے حرفوں کا ٹوٹ ٹوٹ پڑھے تھے، انڈیا کے اندر مولوی صاحب سے پڑھا تھا۔ ثلاثۃ علی عورات لکم، 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہیں جانا، چاچے کا ہو، مامے کا ہو، پھپھی کا ہو، ملیر پتیر کا ہو، خبردار، بھابی کے کمرے میں نہیں جانا، بہن کے کمرے میں نہیں جانا۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء، خبردار فجر سے پہلے کسی کے گھر نہیں جانا، کیلولے کے وقت، دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جانا، اور عشاء کے بعد تو تمہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں، پتہ نہیں کون کس حالت میں آرام کر رہا ہے۔ یہ تو ساری ڈیلنگیں، ساری سیٹنگیں رات کو 10 بجے ہوتی ہیں، یار بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، بہن کو کہہ رہا ہے تینوں چاہ نہ پیا گڑ دیو جی، انہیں نہیں میں کرو کہا گیا نہیں اور تینوں چاہ پیا، میری بہن دے ادھی چاہ پیوں گا، روزانہ نہیں پینا آئے گا، بلا رہا ہے خدا ودیرہ بدبختی کی۔ تیری بھابھی ایسے نولے بناتی ہے، بس 1 گھنٹہ تو ذائقہ باقی رہتا ہے، اسے گھنٹے پر نہ لگا، ورنہ خدا پاک کی قسم قبر میں پڑا بھی روتا رہے گا۔ یہ ڈیرے میرے عزیزو، یہ خانقاہ، یہ ڈیرے کس لیے ہوا کرتے تھے؟ اللہ تھللے اپنے پرایا کہا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یقین جانو تائے چاچوں کے بچوں کو بھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ گھر کے دروازے پہ فون ہو رہا ہے، یار کتنے؟ انہوں نے کہا میں دکان تے، انہوں نے کہا اچھا، انہیں نہیں 1/2 گھنٹہ لگے گا، تو گھر بہ، میں تیری بھابی نو کہنا چاہ بیاہ کے بیاہ، ابھی کٹھے روٹی کھاواں گے۔ آؤ میں تمہیں اب تمہارے پرکھوں کی داستان سناؤں، تمہارے باپ دادوں کی، پردادوں کی، سکڑ لکڑ دادوں کی داستان سناؤں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ماں ہاتھ کے اندر گڑ کی پڑیا دیا کرتی تھی، جب مولوی جی سے جا کے پڑھوا لے، اماں بخار کی لے کے آؤں یا کس چیز کی لے کے آؤں، ماں کہا کرتی تھی نہ یہ نہیں پوچھے کرتے، بس تو پڑھوا کے لے کے آ۔ جب ہیل حجت زیادہ ہوا کرتی تھی تو کہا کرتا تھا دعا، کہا جاتا تھا دعا کر تو ماموں بننے والا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے 9 مہینے بہن گھر میں رہا کرتی تھی، بھائی کو نہیں پتا لگتا تھا کہ میری بہن امید سے ہے۔ اب تو پورے بازار کے اندر چکر لگا کے دیکھ لو، سب کو پتا چل جائے گا بچہ ہوگا یا بچی۔ میرے عزیزوں دیکھنے والے یہ بھی آپ کو نظر بتا دیں گے۔ تمہاری تو میں بات کوئی نہیں میرے بچوں کرتا، پتہ نہیں تمہارا کیسی ماؤں سے ٹاکرا پڑا۔ کھولی ہوا کرتی تھی جب انڈیا سے آئے تھے، کہاں اتنی سہولتیں تھی؟ وہ گلی کے کونے پہ بلوا کرتا تھا جو میرے عزیز و روشنی سارے گھروں میں بانٹے کرتا تھا۔
میرے عزیزوں گھر کے اندر ایک ہی بلب ہوا کرتا تھا، وہ بھی کمانے والے بجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت چہروں میں رونق تھی، بھائی بھائی کے سامنے بیٹھتا تھا، اولاد ماں کے سامنے بیٹھتی تھی، چاروں پوت بہن بھائی ماں باپ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پائیاں مونگ پھلیاں 10 میں تقسیم ہوتی پھر بھی دانے بچ جاتے تھے، آج 2 مربے تقسیم ہو گئے پھر بھی کھبڑ کھبڑ کھانے کی حوث میں پڑے پڑے ہیں۔ اتنا اللہ نے دیا پھر بھی راضی کوئی نہیں، او کھا گیا اللہ نپٹے گا، اللہ نپٹے گا۔ فرمایا اللہ اکبر، او کھا گیا اللہ نپٹے گا۔ اپنی بھی کوئی خبر ہے، اگر انشاءاللہ نپٹے گا تو تیرے ساتھ کون نپٹے گا؟ بچہ رو رو کے بلک جایا کرتا، سسر پاس بیٹھا ہوتا، شور کے سامنے بیوی اپنے بچے کو، ماں بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، کمرے میں جا کر بتی بند کر کر پردہ بڑا موٹا ڈال کر اور سینے کو کھول کر اوپر چادر ڈال کر اندھیرے کے اندر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ خدا پاک کی قسم ہے، ذکر والی زبان ہوا کرتی تھی، رحمت والی دودھ کی دھاریں ہوا کرتی تھی، پینے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا تھا، کبھی بایزید بستامی بنا کرتا تھا۔ ہر ماں روتی ہے میرے بچے نے میرا حق نہ دیا، 2 سال دودھ پلانا تیرے بچے کا تیرا حق ہے، قیامت کے دن یہ بھی تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لے گا، اس نے ڈبے کے دودھ پہ لگایا، فکر خراب نہ ہو جائے، میری ماں نے میری 2 سال کا مجھے حق نہیں دیا ہے۔ پتہ نہیں یہودیوں نے بنایا، عیسائیوں نے بنایا، جمرداروں نے بنایا، چماروں نے بنایا، مسلم غیر مسلم نے بنایا، پتہ نہیں باتھ روم سے کسی نے آ کے ہاتھ دھوئے ڈبہ پیک کرتے کہ نہیں، دودھ ڈالتے ہاتھ دھوئے کہ نہیں۔ خدا پاک کی قسم میری بہنوں کثیر تعداد میں مردوں سے کہہ دکھے زیادہ بیٹھی ہوئی ہو، خدا کے واسطے اللہ اکبر، تم چاہتی ہو تمہاری نسل تمہاری قبر کی وارث بن جائے، تم چاہتی ہو تمہارے بچے تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے چلے جائے، کم از کم کردار نہ بنا سکی، پاک دامن ہو کر نماز کے سجدے کر کر وضو کی حالت میں اپنے بچے کو کتنی کھاوے گا، 2 کھائے گا 3 کھائے گا، اللہ اکبر، جو وضو کی نماز کی حالت میں اپنے بچے کو 2 روٹیاں پکا کے نہیں دے سکتی، وہ یہ خیال چھوڑ دے کہ میرا بچہ بڑھاپے میں مجھے کندھے پہ بٹھا کے حج کرائے گا۔ ادب کے ساتھ میرے بچوں اپنی ماں اور مولا ذمہ داری سے کر، 8 دن کے بعد جلسہ رکھو، ختم بک ناتے نہ لگانا، سونڈ والے کو نہ بلانا، مجھے آنے کا کرایہ نہ دینا، مہمانوں کو روٹی نہ کھلانا، 8 دن کے بعد جلسہ رکھو۔ عبد الحنان کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کے آئے گا، میں مہینے کی بات نہیں کرتا، میں 2 مہینے کی بات نہیں کرتا، صرف 8 دن حلال روزی گھر میں لاؤ، اور پکانے والی سر پہ دوپٹہ رکھ کر نماز کے سجدوں کے ساتھ قرآن ذکر کی تلاوت کرتے کھانا پکائے، جمعہ تو دور کی بات، خدا پاک کی قسم کھانے والا تمہیں تہجد کے وقت مصلی پہ نظر آئے گا۔ جلسے والوں سے بھی عرض کروں گا، خدا را بھائی فیاض صاحب سے میں نے 36 مرتبہ پوچھا، نان میں نے کوئی نہیں کھائے، مجبوری میں جب بھوک لگتی کھا بھی لیتے ہیں، میں نے کہا یار اگر اگر باہر کا کھانا پکا مجھے نہیں پتا، نمازی میں نمازی گھر کا پکا تو مجھے زحمت دینا، ورنہ خدا کے پاک کی قسم پوچھ کے آپ نہ شرمندہ ہونا نہ مجھے شرمندہ کرنا۔ میرے باوجی میں تقوی پرہیزگاری کی بات کرتا ہوں، تقوی پرہیزگاری والے بزرگوں کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم احساس ہے ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ چلا جاتا ہے، اللہ اللہ اکبر، وہ تقریر کی برکت، تقریر کی بہاریں اللہ دماغ سے چھین لیتا ہے، وقت تو میں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اگر آپ کی کوئی دعوت کرتا، آپ اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے بھائی تیرے گھر کے اندر پالتو جانور یا تصویر تو کوئی نہیں؟ حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا تصویر ہے تو کھانا مدرسے میں لے آ، ورنہ تصویر ہٹا۔ بولی قاسم تیرے گھر میں نہیں جائے گا، اگر موت کا وقت آ گیا بتا تصویر لگی ہوئی کون سا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا؟
خواجہ عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ پنڈی پتہ نہیں چکوال تشریف لے گئے. مریدوں نے آپ کی بڑی منت سماجت کی. حضرت جی روٹی ہمارے گھر میں کھائیو، روٹی ہمارے گھر میں. فرمایا کھلا دے، سبزی کھلا، ترکاری کھلا، دال کھلا، ساگ مرغی کھلا، جو مرضی کھلا، کوشش کرنا بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا. تقوی، طہارت، پاکیزگی، رکھ رکھاؤ اپنی جگہ. حضرت تقوی سے کھانا پکا جائے گا. یقین جانو جب کھانے آگے آیا، پلیٹ اٹھانے والے نے پلیٹ دی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ظالم تو نے میرے تقوی ایمان پر کیوں ظلم کر دیا؟ حضرت جی کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا مجھے نیکوں کے ہاتھ کا کھلائیو، بے ایمانوں کے ہاتھ کا نہ کھلائیو. کہنے قسم اللہ کی، سبزی لانے والا بھی نمازی، سبزی کاٹنے والی نمازی، ترکاری بنانے والی سجد گزار ہے، اور 5 نمازوں کی پابند، روٹی پکانے والی. اور میں تیری ساری باتیں اپنی جگہ صحیح. کھلانے والے کا، جس نے میرے آگے پلیٹ رکھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ کس نے پلیٹ رکھی؟ کہ یہ بھی 5 وقت کا نمازی. فرمایا بے ایمان ہے، اس کی داڑھی کوئی نہیں، منڈا ہوا ہے. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں رہتا، بتا اس کا ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ پلیٹ آگے رکھی، کھانا نہیں کھایا. امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. پتہ لگا جہاز کا عملہ بے نمازی. میرے محترم بزرگوں، 13 دن کے بعد بندرگاہ پر جہاز لگا. لاہوری نے جہاز کا کھانا نہیں کھایا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا جائے. اللہ اکبر، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر چلا گیا. یہ لبیک اللہم لبیک کا فیض میرے سے چھین لے گا. اب بھی اور پرانے وقتوں میں اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے. میری بیوی کوئی میرے سے دور کوئی نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اکبر. میرے بچے میرے سے دور کوئی نہیں، میری دھی میرے بھائی میرے سے دور کوئی نہیں. لیکن الحمدللہ کام والی جب تک 3 مرتبہ پانی کا تروکا مشین کو نہ لگا لے، دابڑا نہ دھو لے، اچھی طرح ہاتھ نہ دھو لے، اب الحمدللہ فقیر کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتی. میں اپنے آپ کو جنید بغدادی نہیں کہتا، پیر طریقت رہبر شریعت نہیں کہتا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، دل اللہ نے دل کی راہیں کھول دی. اتنی تو تڑپ آ جاتی ہے. اللہ اکبر. خدا سے دور رہنے والے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر یہ آنکھ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. ورنہ میں کوئی پاگل ہوں یار. مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا پیرامڈ کے اجتماع پہ حویلی پہ میری اچھی لیک ہے. میں ملاقات کے لیے صبح چلا گیا 7:30 بجے کے قریب. خادم کہنے لگے رام فرما رہے، وہ بھی جب مجھے بڑی اچھی طرح جانے. میں باہر کرسی پہ بیٹھ گیا. مولانا کو پتہ لگا، ٹوپی ٹیڈی سیدھی اور آنکھیں ملتے آئے. حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ اتنی دیر باہر کھڑے رہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ آئے تھے. ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے. اللہ خدا پاک کی کا اتنا بڑا کلیجہ ہو گیا. جب مولوی ظہیر الحسن صاحب نے کہا مولانا آپ کو کیا بتائیں، ہمارا خاندان جتنا آپ کو سنتا ہے اتنا کسی مولوی کو نہیں سنتا ہے ہمارے گھروں کے اندر. اللہ تھوڑی سی میرے عزیزوں کوشش کر لو، مدد اللہ کرے گا. ہاتھ تو اونچا کرنے کا اختیار ہے، اتنا تو دے سکا. باں پکڑے نہ پکڑے، قیامت کے دن کہہ دینا اللہ تیری رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے ہاتھ ہم نے بھی اوپر کیا تھا. وہ نصیب کی بات ہے. سبزی میرے عزیزوں بازار سے ملے گی، موسم سرما کے ملبوسات کپڑے بازار سے ملیں گے. پیسہ دے دو چیزیں لے لو، بازار بھرا پڑا ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کا قرب پا لینا، خدا کی معرفت پا لینا، اللہ کے نام کی پہچان کروا لینا. میرے عزیزو اس کے لیے بھی تمہیں مارکیٹ میں آنا پڑے گا. یہ مارکیٹ کون سی ہے؟ اس مارکیٹ کا نام جائے نماز ہے. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں دامن پسار کر ذرا اسے روک کے دکھا دیا کرو. خدا پاک کی قسم ہے، سبزی ترکاری گوشت مارکیٹ سے ملتا ہے، تقوی پرہیزگاری خشیت الہی خدا کے خزانوں سے ملتا ہے.
اے میرا بندہ جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئے، جب نیچے کی تجھے ضرورت ہوئے، سبزی ترکاری تیری مرضی دے گا تو میں ہی، لیکن وہ بازاروں سے ملے گی۔ جب تجھے پاکیزگی چاہیے، اولاد کی نعمت چاہیے، اولاد کی نیک نیتی چاہیے، اگر ماں باپ کی فرما برداری چاہیے، میرا قرب چاہیے، مسجد سے تعلق چاہیے، قرآن سے پیار چاہیے، تو ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مارکیٹ سامان کے لیے مارکیٹ جانا پڑے گا، میرا قرب پانے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ آپ کہاں اور میں کہاں؟ یا اللہ کوئی لفٹ نہیں، یا اللہ کوئی رسی نہیں، کوئی ڈور نہیں، یا اللہ کوئی روڈ نہیں، اللہ تجھے پانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا سب سے پہلی بات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اپنے کردار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی قوم برادری کو پس سے پشت ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرا دل، تیری جستجو، تیری گفتگو، تیرا پیار ہو، تیرا نکھار ہو، تیرا رونا ہو، تیرا سونا ہو، تیرا جاگنا ہو میرے لیے، لیکن اس کے اندر اطاعت کی خوشبو آمنہ کے لال کی آنی چاہیے۔ آجا پھر مصلی پر۔ ہدایت کی ضرورت ہو، میرے قرب کی ضرورت ہو، دنیا آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہو، پھر آجا مصلی پر۔ الہ العالمین، آج میرے پیاروں میں تمہیں دو دوستوں کا تعارف کرا کے جاؤں گا۔ یاروں سے دوستی کرو، پیاروں سے دوستی کرو، اپنوں سے دوستی کرو، پرائے سے دوستی کرو، دو یار بنا لینا۔ یقین جانو دنیا کا یار تمہیں قبر تک چھوڑ کے آئے گا، جن یاروں کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ جنت الفردوس میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ ایک یار کا نام مصلی، دوسرے یار کا نام قرآن ہے۔ اور میرا عزیزو مصلی سے یاری لگا لو، اس پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کرو، اس پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اس مصلی کو بتا دو میں اولاد کے لیے نہیں رویا، میں خاندان کے لیے نہیں رویا، میں اللہ کی محبت کے لیے رویا۔ ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو نکال کر مصلی کو دکھا دو، یہ ایسا یار ہے اس نے تیری باں میں باں ڈال لی۔ دوسرا میرے عزیزو قرآن کریم کی تلاوت کرو، پڑھنا آتا ہے تب، نہیں پڑھنا آتا ایسے کھول ہی لیا کرو، اسے سینے سے لگا لیا کرو، اسے بہت سے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا کرو۔ میرے عزیزو خدا کو رو کے دکھا دیا کرو، یہ ایسے یار ہیں، انہوں نے اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا یہ تجھے حوض کوثر پر بھی لے کے جائیں گے، جنت الفردوس کی چوکھٹ بھی پار کرا کے آئیں گے۔ تھوڑی دیر صرف مصلی پہ بیٹھ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا اور آنکھیں بند کر لینی، پھر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یار کی بیٹھک میں جاتا ہے، یار سے تعلق بنتا ہے، مصلی پر آ کے بیٹھ جا، عرش والے سے خدا کی قسم تعلق بن جائے گا، اور تعلق کتنی جلدی پتہ بھی چلے گا۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے گٹھ جوڑ کر رہے تھے، تین اللہ کے ولی۔ پہلا کہنے لگا مصلی پر بیٹھ، اسے رو کے دکھا تب بات بنے گی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام جناب حسن بصری تھا۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، رونگٹے کھڑے کر کے دکھا، رونگٹے کھڑے کر کے دکھا تب بات بنے گی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام مالک بن دینار تھا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں نہیں، سچی توبہ کر کے دکھا، لکھ دے دل کے اوپر، آج کے بعد گناہ کا خیال نہیں آئے گا تب بات بنے گی۔ اس کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا۔ وہ کہے آنسو نکلیں گے، وہ کہے رونگٹے کھڑے ہوں گے، یہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پکی توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی۔ کونے میں ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی، بیڑا بیت اللہ شریف کا، حرم کے بیڑے میں، حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے میں بوبو بیٹھی ہوئی۔ ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا، ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا، ادھر سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے زور سے وادی بوبو، یوں پلٹ کے دیکھا، یہ بوبو کون تھی؟ اس کا نام رابعہ بصریہ تھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا وہ اپنے بندے کو اپنا قرب کیسے دیتا ہے؟ رو کے دکھاوے تب دے گا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر کے دکھاوے تب دے گا، یا پکی توبہ کر کے دکھاوے۔ حسن بصری تیری کتابوں میں کیا لکھا؟ کہ ان میں تو یہ لکھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، وہ میری نہیں مانتا، یہ میری نہیں مانتا، میں اس کی نہیں مانتا، بتا وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگی اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ جناب رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف دھیان کیا اور کچھ ہونٹوں کو ہلایا، مسکرانے لگ گئی۔
کجا حسن بصری اللہ کے بندوں کو، رانا ٹون والوں کو اللہ سے کیوں اتنی دور کر دیا؟ اگر اس کے آنسو نہ نکلے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اگر اس کے رونگٹے بال ہی کوئی نہیں تو رونگٹے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا کہ سچی کی یا پکی کی، کہ ہماری چھوڑ وہ بتا کیا کہتا ہے، کہ جاؤ رانا ٹون والوں کو عبدالحنان جا کے خوشخبری سنا دے۔ بندہ زبان سے کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے اتنا پیار آتا ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ زندہ اتنا قرب اللہ کا اپنے بندے سے۔ پھر اس کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 طریقے بتاتا ہوں، انشاءاللہ علماء دعائیں دیں گے، دعا لے کے جاؤں گا۔ دعا کرو موٹر بھائی بھی بند نہ ہو بھائی، ہوتا رہتا ہے تو کوئی۔ 4، سب سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ کس طرح اٹھنے چاہیے؟ ہاتھوں کا سائز یہ ہو بس، اور چلو بنا کر کشکول دکھا کر مانگ رہا ہوں، پھر سر کو یوں کر کے جھکا کر اتنی 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 عاجزانہ انداز میں کہ ٹھوڑی تمہاری سینے کو لگ گئی، ساری دنیا سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر کر تھوڑا تھوڑا ٹونٹی میں قطرہ قطرہ نکال کر پل کو غسل دلا دلا کر سڑک سڑک کے اللہ ایسا مست ہو جا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگے۔ نہ گرمی کا احساس ہو، نہ پکھے کا احساس ہو۔ حضرت فخر الدین حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے ابا جان حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ اتنا پیارا شاگرد تھا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا نکاح، بیٹی فوت ہو گئی۔ دارالحدیث میں جا کے دیکھا فخر الدین رحمت اللہ علیہ خاموش خاموش پھر رہے، کہ کیا ہوا؟ اکیلا ہو گیا؟ فرمایا کوئی نہیں، دوسری بیٹی جوان ہے، رشتہ کر دوں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، کر دو۔ حضرت شاہ صدر الدین صالح سے اپنے بیٹے سے پوچھا دوسری بہن نکاح میں دے دوں؟ کہا ابا جی تو دے، تیری مرضی، لیکن میں اپنی بہن کا رشتہ نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہ جس آدمی کو اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے احساس نہ ہوا، گرمی سردی کا احساس ہو جائے، تو ہی بیٹی دے، میں نہیں دوں گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کل فجر کی نماز تھی، ملتان کی گرمی تھی، یہ میرا بہنویا فخر الدین رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر نماز میں فجر میں کھڑا تھا، مولوی صاحب قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، یہ گرمی کی وجہ سے اپنے دامن سے پنکھا جل رہا تھا۔ یہ کیسا تقوی والا، اللہ اکبر، جو اللہ کی یاد میں گرمی سردی کا احساس کرنے لگ جائے، ہم اسے اپنی بہن دینا گوارہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا تقوی والا جسے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گرمی سردی کا احساس ہو گیا۔ ایک اللہ والے تھے، شاہ کرمان کا، کرمان کے بادشاہ کا رشتہ آ گیا، بھی جوان ہے، 3 دن کے بعد دولہا بن کے آئے گا، سردار بیٹی دے دیو۔ آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں چھلک پڑی، دل لرز گیا، کہ یا اللہ میں نے تو تقوی پرہیزگاری مانگی تھی، جب سے اللہ اسے میں نے انگلی پکڑا کے چلانا سکھایا، اللہ جل شانو جی میں نے کبھی مال والا مانگا کوئی نہیں، یہ کہاں گیا؟ تڑپے۔ میرے عزیز اس وقت کے بزرگوں کو پتا تھا اللہ کے گھر میں جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، لیکن میرے عزیزو اس وقت اندھے بھی خدا کے گھر میں جایا کرتے تھے، اب تو آنکھوں والے بھی خدا کے گھر کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اشتہار لگے، میسیج آئے، ٹیلی فون آئے، پیغام آئے، اللہ اکبر، 10 دفعہ پیغام دیا ہوگا مدثر نے، 15 مرتبہ شیخ ریاض نے فون کیا ہوگا، مجھے کوئی ایسا سجن دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا پیار کرنے والا دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا قریبی دکھاؤ جو روزانہ اپنے بندے کو 77 مرتبہ کالے کر رہا ہے۔ سنو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب دکان پہ بیٹھا دیکھا تو کہا حی علی الفلاح، جب بستر پہ سوتا دیکھا کہا الصلاۃ خیر من النوم، 15 5 75، الصلاۃ خیر من النوم 77۔ میرے عزیزو کبھی یوں نہیں ہوا
کہ سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی یوں نہیں کہا کہ اس کال کے لیے آپ کے پاس بیلنس ناکافی ہے، کبھی یوں نہیں کہا پاور آف ہے، کبھی یوں نہیں کہا کہ سگنل پرابلم آ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے کہا یا اللہ دنیا کا دستور ہے اپنوں کو فون کرتا ہے، تو کس کو فون کرتا ہے؟ فرمایا جب میری کال جاتی ہے شرابی بھی سنتے ہیں، زانی بھی سنتے ہیں، جواری بھی سنتے ہیں، نافرمان بھی سنتے ہیں، فرما بردار سنتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن سننے والے کا حال کیا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جب کال سنی جاتی ہے تو کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، یہ فون آیا میں نے یوں دیکھا، میں نے یوں کر دیا، پھر آیا میں نے یوں کر دیا۔ لگتا ہے جس کا فون آ رہا ہے اس کا درد، اس کی محبت کا احساس ہی تجھے کوئی نہیں، وہ عام سا ہے۔ جب 4-5 مرتبہ میں نے پٹھا کر کے بند کر دیا، اس نے کہا ٹھاتا کیوں نہیں؟ میں کہا یار ہوتے کر دے رہا، چھوڑ تو اپنی بات دے کر۔ اللہ کہتا ہے بندے 77 مرتبہ فون کرتا ہوں، مالک کی سنے، نوکر کی سنے، پیر کی سنے، مرید کی سنے، ہر ایک کی آواز پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو ایک مرتبہ داڑے لبیک کہتا ہے میں 77 مرتبہ بلا رہا ہوں، اے میرا بندہ بتا کون سی ناراضگی ہے؟ میری 77ویں کال پر بھی میرا بندہ تو کال کوئی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، کیا میں نے تیرا دفاع فرشتوں میں نہ کیا؟ جب انہوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میں نے کہا تھا خبردار، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ اکبر، اے میرے بندے یہ تو خیال کر لیا کر میں نے کہاں تیرا دفاع نہیں کیا ہے۔ شام ہوئی، موٹر سائیکل پی پی پی، گھنٹی، کہاں یار؟ اندر ہوں، باہر آیا، یار بڑی بات ہے، 4 فون کیے تھے فون نہیں اٹھایا، یار یاری ہے کہ چھولیاں دا واڈے، آج تو بعد میں تینے فون کوئی نہیں کرنا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، تیرے یار کا یہ انداز، اس کے یار کا کیا انداز ہے؟ 77 مرتبہ فون کیا، 78ویں مرتبہ آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ آ گیا۔ فرشتوں کو تیرے گھر، میرے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر، ہر گھر میں فرشتوں کو بھیج دیا، بوا گھر آ جاؤ۔ 77 مرتبہ بلایا تھا، کیا بات ہے کیوں نہیں آئے؟ الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، آ جا، پریشانیوں سے نہ نکال دوں تو خدا نہ کہنا، آ جا۔ غم زدہ ہے آ جا، بے اولاد ہے آ جا، ستایا ہوا آ جا، دکھوں کا مارا آ جا، مقروض ہے آ جا۔ تو اس سے ملاقات کرنے نہیں آیا، وہ کتنا قریب ہے، تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ فجر کے وقت کی اذان اور اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اب کی کھلتی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا پرچون والی دکان کھولو جوتے نکلیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا میرے عزیزو، جوتوں والی دکان نکلو چینی کھان پتی نکلے گی، جو دکان کھولو گے وہی ملے گا، جس شٹر کو جس تالے کو چابی لگے گی اندر وہی ہوگا۔ میرے عزیزو یہ دل غم زدہ، دکھوں کا مارا، بدنیوں تو کا، بے حیائیوں کا مارا، اس پر ظلم ہم نے بڑے کیے دل کے، یہ تو اللہ کا مسکن تھا، بڑے ظلم کیے اسے کہ اپنے ہاتھوں اپنوں کے ہاتھوں سے لٹوایا، کبھی غیروں کے ہاتھوں سے لٹوایا، اس کا تو بیڑا ہی غرق کیا۔ پتہ لڑائی آپ کی میری کہاں اللہ سے؟ یہ وجود کس کا ہے؟ اللہ نے دیا، میرا نا، اللہ نے۔ بندے انگلی دے دے، آنکھ دے دے، کان دے دے، پتا دے دے، جگر دے دے، دل جانے جانا کو دے دے، نہیں منع کروں گا۔ جھگڑا تیرا میرا کب شروع ہوگا؟ یہ 3 انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی کو نہ دیو، پھر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اٹیک، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میری مسجدوں کو اجاڑے گا، درباروں کو آباد کرے گا، کبھی جھکی کو، کبھی پڑی کو، کبھی کھڑی کو، کبھی زندہ کو، کبھی مردہ کو، کبھی درخت کو، کبھی بیری کو، کبھی لکڑی کو، کبھی لوہے کو، کبھی پتل کو، کبھی پیر کو، کبھی فقیر کو۔ خبردار، پھر لڑائیاں ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا ڈرون حملہ آئے گا تیرے کاروبار پر۔ اے میرا بندہ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر یہ ٹکڑا کسی اور کے آگے جھک گیا تو میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کیسے ہو سکتا ہے خدا سے بگاڑ کر خوشحالی آ جاوے؟ جھگڑا تو آج یہی ہے، نہ ملکوں کا جھگڑا، نہ قوموں کا جھگڑا، یہ تو پہلے میرے دل پیچھا دکھا کے صحابہ کی لڑت جگار، صحابہ کی للکار، سیدنا سارا بھاگے تھے۔ اسرائیل کی جرت کیا تھی؟ جب ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، بابو جی افسوس نہیں ہوتا حضرات،
ایک ضروری اعلان سنو. عبدالحلال اعلان کرتا ہے اللہ اکبر کتنے دن ہو گئے ہم نے اپنے گھر میں مصلی بچھانا دیکھا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. 10واں مہینہ 9واں مہینہ روزے گزرنے کو ہو گیا. اللہ اکبر 9 مہینے سے لے کر اب تک ہمارے بچوں نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کھولا. مولانا بد نصیبی یہ نہیں کہ امی قرآن نہیں پڑھتی, بد نصیبی یہ نہیں کہ ابا قرآن نہیں پڑھتا, بد نصیبی یہ کہ حافظ قرآن نے بھی قرآن کھولنا چھوڑ دیا ہے. قرآن سینے میں ہو اور حضور کی سنت پسند نہ ہو. پتہ نہیں میری باتیں تمہیں کڑوی لگ رہی ہیں میٹھی لگ رہی. سیدھے چلے گئے مسجد میں, شاہ کرمان کا رشتہ آیا, نام میرے ذہن سے اللہ والے کا نکل گیا. سیدھے چلے گئے جا کے سجدے پڑ گیا. اللہ میں تو تقوی والا مانگا تھا, پیسے والا کہاں سے آ گیا. سجدے سے سر اٹھایا, داڑھی بھری پڑی تھی آنسوؤں سے. ایک آ کے دیکھا مسجد کے دروازے سے ایک اندر بندہ آیا, نہ پیر میں جتی نہ سر پہ ٹوپی, پھٹا چھٹا رومال, پھٹے وٹے کپڑے. اللہ اکبر. جب اس نے یوں انگلی اٹھائی اللہ, تو اس کی انگلیوں کے پوروں سے نور نکلا آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا. یہ کیا سلام پھیرا کاری جی نے, بھائی نے پٹ پات مارا. میاں بیٹی جوان ہے رشتہ کرے گا. انہوں نے کہا میاں یہ مونگ پھلی ہے, یہ کافیہ دے رہا ہے, بیٹی دھی دے رہا ہے, نہ ہسبنا نہ سبنا, گا نہ پیچھا, نہ مانا بنا, کاروبار نہ گھر نہ در, تو ہاں کر. وہ کہنے لگا بزرگو میرے پاس مکان کوئی نہیں, کا تیرے سے پوچھا. حضرت علی رشتہ لے کے آئے تھے نا, مانگا تھا نا. نبی کے پاس جب کھڑے ہوئے تو پیر میں جتی نہیں تھی, علی نے یہ نہیں پوچھا. اس رشتے کو اتنا اللہ نے پسند کیا کہ جبریل بھی علیہ السلام بھی آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ نہ کرنا, یہ انتخاب مدینے کا نہیں, انتخاب خدا کا ہے. علی کو دروازے پہ اللہ نے کہا پوچھا تیرے سے, کہ چھت کوئی نہیں, کہ پوچھا تیرے سے. انہوں نے کہا بابا جی کیا چیز پسند کی, کہ بتا یہ تقوی کہاں سے لے کے آیا جو تیرے انگ انگ کے پوروں پوروں سے جس کا احساس ہو رہا ہے, اظہار ہو رہا ہے. کہ اچھا تب دیکھ کے پھرے, اگر یہی بات ہے تو سوال کوئی نہیں, بیٹی بھی ایسی ہے. انہوں نے کہا ہاں, تو پھر کر دے نکاح. اچھا گھر گئے, اے میری بیٹی فلانے سے فلانے تے فلانے کے باپ سے تیرا نکاح کر رہا, حق میں تقوی پرہیزگاری للہیت خشیت الہی اللہ کی محبت کا غلبہ. بچی نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. لے بھائی کہاں ہے تیرا گھر؟ انہوں نے کہا وہ لوے وہ کونے میں. رات کو بچی لے کے پہنچ گئے لوی اپنی. انہوں نے کہا ذرا جی میں نے کہا نہیں تھا 1 مہینہ دے دو, ذرا گھر سر بنا لو. انہوں نے کہا بس طے جانے تیرا کام. دلہن صاحبہ گھونگھر اڑا اوڑھ کے بیٹھی ہوئی. انہوں نے کہا کہاں پلاؤں کھلاؤں میں بستر بچھاؤں کیا کروں؟ خیر چل صبح دیکھوں گا, اب تو رات ہوگی کہاں جاؤں. کل کی روٹی ادھی بچی اتاق میں سے باری میں سے اٹھائی, یہ جی بسم اللہ, یہ ضیافت قبول فرمائے, رکھی سکھی کھا لے, کل اللہ سے مانگیں گے طریقہ. جب یہ چگیر کے اندر ٹکڑا کل کا آگے رکھا تو یہ گھونگھر تھوڑا سا اٹھایا, روٹی سوکھ کے بجنے لگی, ٹوٹنے لگی. کہ یہ کیا؟ کہ کئی دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی کھا لی, آدھی میں نے آج کے لیے بچا کے رکھی کہ کئی دن پہلے نہیں ملی, پتہ نہیں کل ملے گی کہ نہیں ملے گی, کل گزارا ہو جائے گا. اتنا چگیر کو یوں کر کے رکھا, کہ لگی انا للہ و انا الیہ راجعون, میرا باپ دھوکہ کھا گیا ہے, دھوکے میں آ گیا میرا ابا. کہ رانی اے میری لگائی ہے میری جورو, کس چیز سے دھوکہ کھا گیا؟ کہنے لگی بعد میں بتاؤں گی. کھٹڑے سے ٹوٹی چرپائی سے اتری اور دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی جب سے ہوش سنبھالا میں نے باپ کو بھی جی بھر کے غیرت کی وجہ سے نہیں دیکھا, مجھے میرے گھر کا رستہ ہی پتہ کوئی نہیں. آج تیری میری بیٹی کو پوچھ لو, بے حیائی کہاں بکتی ہے بتائے گی, ننگا لباس کہاں بکتا ہے بتائے گا. بابو جی اتنے تو ہم آوارہ نہ تھے, اتنا تو ہمارا خون گندا نہ تھا کہ بیٹی یاروں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو کہ ابا میں نے کورٹ میرج کر لی سے قبول. ٹھیک چلو غلطیاں ہوئی تھی ہمارے سے, ہمارے ماں باپ سے, اتنی تو بڑی غلطی کوئی نہیں تھی کہ بیٹی باپ کے منہ پر تھپڑ ہی مار کے چلا جائے, بیٹا باپ کے منہ پہ کالک مل کے چلا جائے.
تیری بے حیائی کی وجہ سے بہنوں کو طلاق ہو کے بہنیں گھر آ جائیں، بھائیوں کو رشتہ کوئی نہ دے، تیرے گھر کے اندر کوئی تیرے حال کو، تیرے جنازے کو کندھے بھی کوئی نہ دے۔ میرے بچڑے سارے کام جو تیرے ہوں اپنی مرضی سے کر، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ سے کرنا۔ کالی لاویں ٹنڈی لاویں اندھی لے کے آئیں، لیکن ان کی دعاؤں کا سہارا ایسا ہے۔ یہ میرے عزیزو، فیصل کی شادی تجھے کلبوں میں لے کے جائے گی، ماں باپ کی پسند کی شادی تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جائے گی۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کو دینا۔ بھائی میں نہیں، امی جی اب بے شک میری پسند ہے، آنکھوں والوں سب کو، امی جی آپ بس، یہ اتنا بڑا کلیجہ ہو جاتا ہے ماں باپ کا۔ باپ سارا، آج لوگ کہتے ہیں ہمارا باپ ہمارے لیے کرتا کیا ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ اکبر باپ اپنی محبت اندر ہی پی جاتا ہے، وہ اظہار نہیں کرتا، صرف اتنا فرق ہے۔ چٹھی ڈالی ہوئی تیری وجہ سے، ہاتھ میں سوٹی آئی تیری وجہ سے، روڈ پار کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹی، بیساکھی آئی تیری وجہ سے۔ یہ عید کے دن بھی گھر کوئی نہیں ملتا، محرم کے دن بھی گھر کوئی نہیں ملتا۔ یہ بقرہ عید پہ بچوں سے کہتا ہے قربانی کر لو، کوئی نہیں، گوشت پک کے تم مجھے دکان پہ بھیج دینا۔ یا اللہ اکبر، کبھی عید کے دن غبارے پھلا رہا ہوتا ہے، کبھی لچھے بنا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے دگنی دھاڑی ملے گی، میرے بچوں کو بھی گوشت کے ساتھ لقمہ ملے گا۔ خدا پاک کی قسم، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ان گلیوں کی مٹی اٹھا کے سونگو۔ اس کے راتوں کے اندھیرے میں خدا کی قسم لڑکتے ہوئے قدم کی خوشبو بتائے گی تمہارا باپ تمہارے لیے ان گلیوں میں دھکے کھا کھا کے ریڑیاں لگا لگا کے گیا ہے۔ نہیں یقین آتا جون جولائی کی گرمی کے اندر اور اس بو ماہ کی سردی کے اندر دیکھ لینا کہ ریڑی کے اوپر بت بنا ہوا بیٹھا ہے، تو سکون سے کمبلوں میں سو رہا ہوتا ہے، تو میچ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ تیری روزی کے لیے کبھی ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے۔ خبردار ان پر انگلی نہ اٹھانا، عبد الحنان پر انگلی اٹھانا بچ بچا ہو جائے گا، یار پہ انگلی اٹھانا بچ بچا ہو جائے گا۔ ماں باپ کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا کی قسم اللہ بغیر موت، بغیر کلمے کا موت دے گا، اور موت کے بعد اللہ تیرے سے سوال کرنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ پارے کر اتنا بے کر۔ کوشش کرنا ماں باپ راضی ہوں، یا خود قبر میں جاؤ ماں باپ راضی، یا ماں باپ قبر میں جائیں تو اولاد سے راضی، مسکراتے ہوئے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دھوکا کھا گیا، کیا ہوا؟ کہ حق مہر میں تو لکھوایا تھا، حق مہر میں تو لکھوایا تھا تقوی پرہیزگاری۔ یہ کیسا تقوی ہے، یہ کیسا توکل ہے؟ کل کی روٹی آج کے لیے بچا کے رکھی ہوئی، مجھے طلاق دے دے ورنہ میں تو اس سے خود خلا مانگوں گی۔ یہ کیسا توکل ہے؟ کل کی روٹی آج کے لیے بچا کے رکھی، جسے ایک روٹی پر اللہ کے ذات کے ساتھ بھروسہ نہیں، اس کا توکل کہاں چلا گیا؟ میں ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کی باریں گزاروں، میرے ایمان کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی۔ قاضی شرح کا نکاح ہوا، اب بیوی گھر کے اندر آ گئی، قاضی شرح نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، بیوی کہنے لگی ایکسکیوز می، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، پہلے آپس میں کمٹمنٹ کر لیں۔ کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا تیرے گھر کا طور طریقہ کیسا، نہ تیرے جاگنے کا پتا، نہ تیرے سونے کا پتا، نہ تیری بیک ٹی کا پتا، نہ تیرے بریک فاسٹ کا پتا، ناشتے کا پتا، نہ کھانے کا پتا۔ مجھے اپنی ٹائمنگ بتا دیں تاکہ میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ دوسرا یہ بتائیں آپ کپڑے روزانہ بدلتے ہیں یا دن بعد بدلتے ہیں؟ تیسرا یہ بتائیں آپ کی خدمت کے ساتھ گھر میں کون کون سے جی ہیں، مجھے ان کے آگے جھکنا پڑے گا؟ چوتھا یہ بتائیں میں آپ کے گھر میں آئی ہوں، ماں باپ کے گھر کے اندر کھدکتی تھی، اچھلتی تھی، اب آپ کے گھر کے اندر مجھے کس کس سے بات کرنی ہے، کس کس سے نہیں کرنی؟ دوسرا یہ بتا کہ مجھے جب بھوک لگے روٹی کھا لیا کروں یا تیری اجازت دینی پڑے گی؟ چوتھا یہ بتا جب بھوک لگے تیرے ساتھ کھایا کروں یا جب بھوک لگے کھا لیا کروں؟ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ پانچویں کہنے لگی اگر تیری غیر موجودگی میں گھر سے پیغام آ جائے ابو بیمار ہے، امی بیمار ہے، تو عیادت کرنے جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہوں؟ چھٹی کہنے لگی اگر تو اللہ کے راستے میں آگے پیچھے ہو، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، چہرہ دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں دیکھ سکتی ہوں؟ یہ میری بیوی ہو، یہ حسن کی دیوی ہو، یہ غیرت والے گھرانے کی غیرت والی چراغو، سنو تو صحیح۔ ساتویں بات کہنے لگی مجھے یہ بتا دے اگر میرے ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی تیرے دروازے پر مجھے ملنے آ جائے، تیری بغیر اجازت کے گھر کی چوکھٹ پار کراؤں کہ نہ کراؤں؟ بس اتنا کا دیکھا قاضی شرح جھجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے، کہنے لگی میں نے آپ کو رلانا نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ قاضی شرح نے بیوی کے آگے یوں کر کے دامن پھیلا لیا،
فرمانے لگے بتا یہ کون سی یونیورسٹی کے اندر امتحان دے کے پاس ہو کے آئی ہے، اپنی ٹیچر کا نام بتا، اپنی اکیڈمی کا نام بتا، تاکہ میں اس کے پیروں کے دھون کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ بتا یہ پیریڈ تجھے کس نے پڑھائی، یہ کلاسیں تو کہاں پڑھتی رہی؟ عورت نے ٹھنڈا ہونکا بڑا کہ یہ تربیت کرنے والی میری ماں ہے۔ قاضی رحمت اللہ نے ہاتھ پھیلائے، فرمانے لگے بتا تجھے ہاتھ بعد میں بلاؤں گا، پہلے بختوں والی ماں کا دیدار مجھے کل کس وقت کرائے گی؟ اللہ یہ بیٹھیاں ناراض نہ ہوئیو، میں بدگمانی اللہ میری معاف فرماوے، میں تو گھر بسائے نہیں گھر توڑوائے، تم نے قرآن لکھوا کر تعویذ الٹے لے کر تم نے ماں باپ کو جدا کر دیا۔ اے میری بچی خدا کے واسطے، اے میری بچی پردے میں تیرا بھائی رو رو کہ تیرا آگے ہاتھ جوڑ ہے، خدا کے واسطے لال جوڑے سے گھر میں جائیو، اس لال جوڑے کو آگ میں تبدیل نہ کرنا۔ تو زندگیوں کی خوشیاں بڑھانے کے لیے آئی تھی، گھٹانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ تو نسل بڑھانے کے لیے آئی تھی، تو ماں باپ سے رشتہ توڑنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ کبھی ناراض نہ ہونا۔ مولوی جی میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، ایک دن مجھے گاڑی میں یوں کر کے ملنے لگا، سلام کرنے لگا، کہا مولوی صاحب کہیں سے بتا دو خودکشی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ نیچے ماں باپ کا گھر ہے، اوپر میرا کمرہ ہے، جب میں کام سے تھکا آ رہا ہوں تو میری ماں مجھے دیکھ کے مسکراتی ہے، مولوی صاحب کیا میرا حق نہیں میں ماں سے پیار لے لوں، ماں کا حال پوچھ لو؟ ابا میرے سے پوچھتا ہے خیر تو تھی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اتنی دیر میں اوپر چڑھ جاتا ہوں، میری بیوی دروازہ نہیں کھولتی، وہ کلیس کرتی ہے، کہتی ہاں ماں باپ کے دھانے کے اندر بیٹھ کے آ گیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ مولوی صاحب وہ فیصلہ مانگ رہی ہے، بتا ماں باپ چھوڑ دوں یا بیوی کو چھوڑ دوں؟ کسے چھوڑوں تب خدا ناراض، کنہیں چھوڑوں تب خدا ناراض؟ خودکشی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جب ایسا گھروں کے اندر فساد شروع ہو جائے تو خدا پاک کی قسم نسل عبد القادر جیلانی نہیں منع کرتی، جب ایسا گھر کے اندر فساد شروع ہو جائے گھر جنت نہیں منع کرتے۔ او میرے چاند، او میرے لاڈلو، او میرے پیارو یہ ہاتھ جڑوا لو، کم از کم جب تک اپنے بس میں ماں باپ ہوں انہیں پریشان نہ کرنا، مر گئے تو بعد میں ان کا اللہ حافظ ہے۔ یاد رکھ ہوتا کیا ہے، بچہ رو کے دکھائے ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے، جب ماں رو کے دکھائے تو ماں کے پیروں تلے خدا پاک کی قسم اس کے رونے کی برکت سے بیٹے کے پیر تلے زمزم آ جاتا ہے۔ ماں آنسو نکالے، بچہ آنسو نکالے، اللہ اکبر، بچہ روئے اسے آنسو کہتے ہیں، ماں رو کے دکھا دے اسے زمزم کہہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نکال دے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ بس کر دے کہ چلے تھوڑا سا؟ علماء ان کا بھی اکرام کرنا، صبح انہوں نے ذمہ داری سے بال لی۔ کوشش کرنا ماں، اللہ اکبر، تم قرآن پاک یوں کر کے کھول کے بیٹھ جاؤ، پہلا اور اکبر کا پلٹو گے اللہ کی توحید آئے گی، نبی کی رسالت نظر آئے گی، پھر کبھی تمہیں ماں باپ نظر آئیں گے، کبھی بہن بھائی نظر آئیں گے، کبھی دھیاں نظر آئیں گی، کبھی بھائی نظر آئیں گے، کبھی پڑوسی نظر آئیں گے، کبھی تائے چاچے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ساری رشتہ داریاں تمہیں نظر آئیں گی، لیکن مصیبت کی بات ہے ہم نے الماری کے اندر رکھا ہوا اسے کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ بہنوں کا حق میرے نبی نے بتلایا، بیٹیوں کا حق میرے نبی نے بتلایا۔ 3 دن ہو گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علی کے گھر چلی گئی، رحمت والے نبی بے چین بلال یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ادھر کو جاوے روتے ہوئے، ادھر کو آوے روتے ہوئے، فرمایا بلال بیڑا خالی ہو گیا، مجھے میری فاطمہ نظر نہیں آتی۔ 3 دن کے بعد رحمت والا نبی بیٹی کے دروازے پہ چلا گیا، جا کے یوں کر کے پردہ ہٹایا، فاطمہ ابا کو دیکھا، سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، حضور بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے رونے لگ گئے، آگے بڑھے، بیٹی کو یوں کر کے سینے سے لگایا، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، ہنڈیاں میں سالن کوئی نہیں، چنگیر سوکھی پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اگر میرے عزیزو گدا ہے تو کھجور کی چھالیں بھری پڑی ہیں، چرپائی ہے تو اس کی پینٹیاں کوئی نہیں، پھٹی ہوئی دری پڑی ہوئی ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ یوں کر کے لگایا تو 17 پیوند والی چادر پہنی ہوئی ہے، سینے سے لگایا، اماں کہتی ہے رتی برابر ہے، سانس نہ ہونے دیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے مسکرانے لگے، فرمایا ہاں میری بیٹی علی کے گھر میں موجے مارے گی، تجھے باپ کی غریبی والا ویڑا کیسے یاد آئے گا؟ الحمدللہ خوشحال ہے نا؟
کہ میں نے رکھتی برابر شکوہ نہ کیا، میں نے باپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے سارے غموں کو چھپا لیا۔ میں نے باپ کو صرف اتنا کہا ابا جان اگر یہ خوشحالی ہوا کرتی ہے تو پھر پریشانی کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی اللہ اکبر وقت گزارا کرتے ہیں، ایسی باتوں پہ جھگڑے کر کے نہیں آیا کرتے۔ بیٹی آج 17 پیوند والی چادر میں زندگی گزار لے، میں نے لاہور کی بچیوں کے لیے تجھے مثال بنانا ہے، چاہوں تو میں آسمان کی طرف اشارے کروں تارے توڑ کے میرے قدموں میں لا کے ڈال دیں، بچی میں تیرے دوپٹے پہ گوٹا نہیں آسمان کے تارے جڑ دوں، لیکن اللہ اکبر تجھے تو آسمان کے تاروں والی چادر پہناؤں گا، بتا ریڈی والے کی بیٹی کا کیا بنے گا، چھلی والے کی بیٹی کا کیا بنے گا، اللہ اکبر غریب کی بیٹی کا کیا بنے گا، ساری دنیا کو پیغام دوں گا اگر میری بیٹی بغیر جہیز کے جا سکتی ہے تیری بیٹی بغیر جہیز کے کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یہ تمہارے پاک عرب ٹاؤن میرے عزیزو، میں ایک مکان کا اللہ جانے میں افتتاح کرنے کے لیے گیا، خطہ کاٹنے کے لیے گیا، گاڑی یوں کر کے مڑی کہ لیں مولوی صاحب یہ ریڈی 8 دن سے بند ہے، بہت بڑا مل آنر تھا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، مل شل ساری چلی گئی، یہ ریڈی پر حوضری کا کچھ چیز کا سامان لگاتا تھا، اچھے دنوں کے اندر بیٹی کی منگنی کی تھی، اب بھلے دن نہیں رہے دن ہلکے ہلکے سے آ گئے، یہ بیٹی کی تاریخ لینے کے بیٹے کی تاریخ لینے گیا، پتہ ہے مولوی صاحب اس نے 8 دن پہلے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی، جان دے دی، جب اسے نیچے اتارا تو 2 صفوں کا پرچہ تھا، پہلے صفحے پر جہیز کی لسٹ تھی اور دوسرے صفحے پر لکھا تھا بیٹی تیرا باپ تجھے بسا نہ سکا، اے بچی اپنے باپ کو معاف کر دینا، میں تجھے جہیز نہ دے سکا، اس وجہ سے تیرا باپ تیرا سامنا نہ کر سکا، اس وجہ سے تیرے باپ نے ہمیشہ کے لیے تیرے سے منہ چھپا لیا۔ اوے میرے بابو لاہور کے غیور مسلمانوں، بچی نے باپ کے جنازے پر یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ کی ہوگی اور رو کے دکھایا ہوگا، بتا رشتے کا انکار کرنے والوں کا کچھ بچا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ بابو جی کوشش کرنا، اے میرے بابو جی کوشش کرنا، آگے پیچھے دائیں بالے والے پردے والی عورتوں کوشش کرنا، کسی کا آنسو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جانا، اللہ اکبر، اپنی چرپائی کی بائی کے ساتھ کسی مظلوم کا آنسو نہ لے کے جانا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے رو کے خدا کو دکھا دیا، بچہ روئے ماں پوچھتی ہے کیا ہوا، شاگرد روئے استاد پوچھتا ہے کیا ہوا، مرید روئے پیر پوچھتا ہے کیا ہوا، جب مظلوم روئے تو اللہ پوچھتا ہے کیا ہوا، ہاں بچہ کہتا امی نے مارا ابو نے مارا، پیر یوں ہوا، شاگرد کہتا یوں ہوا، جب بندہ روئے اللہ پوچھتے کہ اللہ مجھے اس نے مارا، اللہ فرماتے اچھا بدلہ میں لے کے آؤں گا، بیٹا روئے باپ بدلہ لینے آتا ہے، بندہ روئے خدا بدلہ لینے آ جاتا ہے۔ اوے کوشش کرنا میرے پیارے، بس آخری باتوں میں باتیں کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا او میرے لاڈلے، او میرے لاڈلے، کوشش کرنا کسی مظلوم کا آنسو اپنے کفن میں نہ لے کے جانا، پہلی رات ہو جائے گی، رات تو گزر جائے گی لیکن رب کعبہ کی قسم مظلوم کا آنسو لگ گیا کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں تیرے پاس 10,000 ہو تب چلنا دے، ضروری نہیں، رات کا بچا ہوا سالن فریج میں بھی تو جاتا ہے، لے کے نکل جا، پتہ ہے 10 گھر غریبوں کے 10 گھر امیروں کے، کسی دروازے پہ رکھ کے گھنٹی بجا دے، ہوٹلوں پر رات کو چائے پراٹھے کھانے جاتے ہو، تمہیں کہیں ملیں گے جو ٹیبلیں بھی صاف کریں گے، چائے پھکی لاؤں یا مٹھی لاؤں، انڈا دیسی لاؤں یا کیسا لاؤں، دے 600 روپے کی روٹی کھا، 30 روپے زیادہ نہیں، 30 روپے برتن میں صاف کرنے والے کی جیب میں ڈال دے، رات کو 2 بجے سردی میں ٹھٹرتا 2 میل پیدل جائے گا، گھر جا کے ماں کو 300 روپے دہاڑی دے گا اور 30 روپے اپنے ہاتھ میں گنے گا، ماں جھپاٹا مار کے گئے گی اوے پگلے چوری کر کے آیا، یہ ماں چوری نہیں کر کے آیا، پھر یہ پیسے کہاں سے آئے، اماں ابا تو نہیں تھا لیکن ابا جیسا لگ رہا تھا، آج آیا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسے لگا جیسا باپ قبر سے نکل کے باہر آ گیا ہو، اماں جان جاتے ہوئے مجھے 30 روپے دے کے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم تو سو یا نہ سو یتیم کے آنسو نکلے، بیوہ کے پلے سے یہ پلہ گیلا ہو گیا، پلہ بعد میں خشک ہوگا، اللہ تیرے دونوں جہانوں کے فیصلے کامیابی کے فیصلے اللہ پہلے ہی فرما دے گا۔ میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور یہ حقیقت تھی، ایک آدمی کا ابا فوت ہوا، سال ہو گیا،
برسی کے لیے پھولوں کی چادر بنوائی، آدھے پیسے پہلے دے دیے، اور تھا کہ قبرستان میں اس وقت آ جانا، ختم فاتحہ پڑھیں گے، باپ کے قبر پہ پھولوں کی چادر پہناؤں گا۔ سارے تیار ہو گئے، چادر نہ آئی، اس نے وہیں دھیڑ دھیڑ فون پہ کر دی، تجھے پتہ نہیں تھا پہلے پیسے دیے ہیں، حرام کے تھوڑی ہیں، میں پیسے تھوڑی کھاتا، میرے پیسے دے دے۔ میری چادر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا 10 منٹ ٹھہرو، چادر آ جان دی ہے۔ اب یوں کر کے فون نیچے کیا تھا، ساتھ والی قبر کے پاس سے سسکنے کی بلکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کون تھا؟ چوتھی پانچویں دوسری جماعت کا بچہ، گلے میں بیگ ڈالا، مدعا قبر پہ لیٹا ہوا تھا اور اپنے باپ کی قبر پہ تھپیڑے مار رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ابا جان، سردی کے موسم میں میرے سے ڈنڈے ہی نہیں کھائے جاتے، آج بھی مس نے پوری کلاس میں مجھے کھڑا کر دیا اور ہاتھ پہ ڈنڈے ابا مارے، دیکھ نشان لے کے آیا۔ امی سے پوچھتا ہوں ابا کب آئے گا؟ امی کہتی کل آئے گا، پرسوں آئے گا، چاچو گود میں اٹھا کے تجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، ابا کتنی برسیں گزر گئی تو نہیں آیا، ابا یا مجھے اپنے پاس بلا لے یا میرے ساتھ اسکول چل، میری فیس دے گیا۔ وہ پھولوں والی چادر والے نے سنا، فوراً اس نے پھول ملایا، کہنے لگا یار پھول نہ لے کے آنا، پھولوں والی چادر تو مجھے یہیں مل گئی ہے، اور بھائی اب چادر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کے پاس گیا، کیوں نہیں پوچھا اپنوں کا پرایوں کا، کہاں کا رہنے والا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بیٹے آپ کے بابا جان کام پہ گئے ہیں؟ جی جی۔ امی کہتی ہے یہاں گئے تھے، کہ آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے اسکول کی فیس دے کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بابا دیر میں آئیں گے، اور کہا ہے میرے بچے کو ہر مہینے اسکول کی فیس دے کے آنا، میرا بچہ مار نہ کھائے۔ لے میرے بچے میرے ساتھ اپنے گھر چل، مجھے دور سے اپنے گھر کا دروازہ دکھا دے، اب تجھے یہاں آنا نہیں پڑے گا، تیرے اسکول کی فیس اللہ اکبر خود بخود آ جائے گی۔ وہ بچہ اٹھا، ہاتھ کے اندر فیس لی اور یوں کر کے منہ موڑ کے آنسوں کو صاف کرتا مسکراتا پھدکتا چلا گیا۔ رب کعبہ کی قسم ایک نہیں، لاہور کے گلاب کے پھولوں کی 70 چادر ڈال دیتا، اللہ اکبر، وہ اجر نہ ملتا جو یتیم کے مسکرانے پر اللہ نے اس کی قبر پر اپنا کرم فضل فرما دیا، اپنی رحمتوں کو اللہ نے برسا دیا۔ ایسے کام کر کے جا، موٹر سائیکل چلاتے جا رہا ہے، جس کی جوتی ٹوٹی ہوئی سردی کے موسم میں، جس کے پیر میں جرابیں کوئی نہیں، اسفل کی چپلی پہن کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور میرے ویرے موٹر سائیکل روک اور اسے بٹھا کے اسکول کے دروازے تک کر رہا، اللہ اکبر۔ کوئی ایسا جو سردی کے موسم میں بوجھ اٹھا کر پھر رہا، اس کے بوجھ کا سارا بڑھ، کوئی کندھے پہ بیگ اٹھا کے لا میرے بچے تیرا بیگ میں پہنچا دو، اللہ اکبر۔ منڈی بھاؤدین کے اندر ایک بندے کا انتقال ہوا، اپنے روئے تو روئے، غیر روئے تو روئے، 3 دن کے بعد ہسپتال کے مریضوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ 3 دن کے بعد ہسپتالوں میں قرآن بچ گیا۔ کیا ہوا؟ کہ وہ مسیحا کہاں چلا گیا جو شام کو ہمارے پاس سے پرچی لے جایا کرتا تھا اور دوائی تکیے کے نیچے رکھ جایا کرتا تھا؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں کون؟ کہتا ہے تمہارا بیٹا، تمہارا خادم آیا، جب تمہارے دردوں کو آرام پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دینا۔ کا 3 دن ہو گئے، درد بڑھ گئے، دردوں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں آیا، یہ ایک کام کر، اللہ اکبر، کبھی آٹے کی تھیلی لے کے بہن کے دروازے پہ چلا جا، اللہ اکبر۔ اس دفعہ بھائی جی اللہ بہت سارے جانور قربانی کرواتا ہے، 6-7 بکرے لیے۔ میرے بچے نے میرا کلپ سنا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، بہن غریب ہے، اس کے گھر بھی قربانی باندھا۔ میرا 14 سال کے بچے نے بکرے کی رسی پکڑ لی کہ بابا یہ بکرا تو پھپھو کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا گھر؟ کہنا بابا جی خود کہتے ہو، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بکرا تو میں وہاں باندھ کے آؤں گا، اللہ اکبر۔ بابا جی فلانا بچہ رات کو بکرے کو دے کے خوش ہو جائے گا، تیری قربانی خود بخود قبول ہو۔ یا تو بھائی روٹی کھاوے، بہن سر پہ آ جائے، بھائی روٹی چھوڑ دے۔ پکنک کے اوپر تیرے بچے جاوے، اگر بھانجا کے ماموں میں بھی جاؤں تو بیگم صاحبہ منع کر رہی نہیں لے جا۔ دکھڑے تو میرے چاند بہت سارے، میں تمہیں کیا کیا سناؤں۔ لوگوں کو ہنسانا سیکھو اور خود مسلح پہ بیٹھ کے رونا سیکھو۔ ہم نے لوگوں کو رلا دیا، کسی کو بستر پر رلایا، کسی کو عدالت میں رلایا، کسی کو چوکو چوراہوں میں رلایا۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے جب گھر سے نکلو دونوں جیبوں میں معافی ڈال کے جایا کرو، یہ دونوں کس سے بھرا کرو،
دونوں جیبوں میں. اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو، اب معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو. بھائی معاف کر دے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو. اس جیب سے بھی معافی نکالا کر، اس جیب سے بھی معافی نکالا کر، اللہ تجھے وقت کا ابدال بنائے گا. بدلے کیا لینے، معاف کرنا سیکھو. کوئی کسی کے لینے دینے سے کچھ نہیں بنتا، سب کچھ اللہ کرتے. بس آخر میں ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے تبلیغ والا کام ہمارے ذمہ لگایا. میرے عزیزو، اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دو اور اللہ کے آگے رو کے تھوڑا سا مانگ لو. بس آخری 2 منٹ کی بات سن لو. اللہ سے مانگنے کے 4 طریقے ہیں. پہلے اللہ کے آگے عجز و انکساری ہو، اللہ کا نام ہو، اس کی صفتیں بیان ہو، اس کی تعریف ہو، آمنہ کے لال پہ درود شریف ہو، پھر اس کی ہم تعریف کر کے مانگو، مان جائے گا. اگر نہ مانا اللہ اکبر، اس کو رو کے دکھاؤ، مان جائے گا. اگر پھر بھی نہ مانا تو اپنی نیکیاں گنوا گنوا کے وہ بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کی طرح کہ دروازے کے اوپر پتھر آ گیا تھا، ایک نے اپنی نیکی گنوائی، پھر دوسرے نے وہ پتھر ہٹ گیا، پھر بھی مان جائے گا. اگر پھر بھی نہ مانو تو اپنے گناہ گنوانے شروع کر دو. اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، رو کے دکھا، اللہ مجھے معاف کر دے. اس بچے کی طرح جس کی ماں حسن بصری کے پاس بار بار گئی تھی، بچے کو توبہ کرا دے. لیکن بچہ ہٹ درمی پر تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا. پھر اس بچے نے اپنے قصوروں کو خدا کے سامنے بتلایا. اللہ جانتے تھے، بتانے لگا، اماں وعدہ کر، کوئی مجھے میرے ساتھ وعدہ وفائی کرے یا نہ کرے، تو ماں میرے سے 3 وعدے کر. ماں رو بھی رہی تھی اور اپنے بچے کی آخری سانسیں ڈڑکھڑے کو کٹتا بھی دیکھ رہی تھی. کیا روتے ہوئے کہنے لگا، ماں 3 کام کرنا. جب میں مر جاؤں غسل دینے سے پہلے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر میرے گلے میں ڈال کے بیڑے میں پھیرنا اور زور زور سے کہنا، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی یہ سزا ہونی چاہیے. اماں دوسری بات یہ، اے اماں جان، میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا. دن کے اجالے میں جاؤں گا، لوگ کہیں گے خدا کا نافرمان جا رہا ہے. اماں تیسری بات، جب میں مر جاؤں مجھے پتہ عورتیں قبرستان نہیں آتی. اماں جب میں مر جاؤں تو چپکے سے رات کے وقت قبرستان آ جانا. اماں کہ میری قبر کے سرانے بیٹھ جانا اور میری قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا، اللہ ٹھیک ہے، جیسا ہے تیرا بندہ میرا بچہ. اماں تیرے دواسو قبر کی مٹی پہ گر گئے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اماں وعدہ کر. ماں نے ہاں ہاں کی، سڑتا سڑتا دنیا سے چلا گیا. اماں نے پہلا وعدہ پورا کیا. اللہ، یہ تڑپ، یہ سانس، یہ کھڑک اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کا عرش بھی جھوم گیا. ہو گئے، پلٹ دے گناہوں والے کھاتے کو نیکیوں میں. ماں نے یوں کر کے گلے سے دوپٹہ نکالا، بچے کے گلے میں ڈالا، پہلا بل دیا. گھر کے کونے کونے سے آواز آئی، تجھے کس نے کہا یہ ناراض ہے، یہ تو آخری وقت میں ہمارے سے صلح کر کے چلا گیا ہے. بھلا دوست کے گلے میں پٹے تھوڑی ڈالتے ہیں. خدا پاک کی قسم، اتنی جلدی ماں نے پھر بھی نہ منائے. اتنی جلدی مانے، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ. خدا پاک کی قسم، بچے کے ہاتھ میں کم پٹ دو، بچہ بعد میں ہنستا ہے. اللہ کو اپنے آنسو دکھاؤ، اللہ پہلے مسکرانے لگ جاتا ہے. تو پھر کیا خیال ہے آج اللہ کو منا نہ لے؟ اگر اللہ کو منا لے تو میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لو. اللہ کی قسم انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ضرور مانے گا. پڑھیے سارے اعوذ، اور روتے روتے پڑھنا. پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بدنگاہی سے، بد کلامی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، اللہ تیرے حبیب سے منہ موڑنے سے،
نمازوں کے چھوڑنے سے، سارے گناہوں سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، برقعے سے نفرت کرنے سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کر آپ کے ختم نبوت کے جلسے میں آنے والوں، رانا ٹول میں آنے والوں، رب کعبہ کی قسم اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ معاف فرما دیا ہے۔ بابو جی کوئی تو ایسا بیٹھا ہے جو آ کے چلا گیا، جا کے آ گیا، ہاں دروازے پر کہیں نہ کہیں کیا پتہ سونڈ والا، کیا پتہ ہے بچہ یوں کر کے ٹھیریاں کر رہا، کیا پتہ پیچھے کوئی اللہ والا رو کے دکھا رہا، کیا پتہ جسے رونا دیا اسے رونے کی شکل بنائی، تیرے میرے رونے پر کرم فرمایا، گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کوئی تو ایسا بیٹھا ہے جس کے تڑپنے پر اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ۔ بس جتنا اب روئے 2 منٹ روزانہ اتنا رو کے دکھا دینا، خدا کی قسم کام بن جائے گا، دنیا کے کام بھی بنیں گے، قبر حشر کے کام بن جائیں گے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، باغ و بہاروں کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی رحمتوں کے سائے میں، گناہوں سے پاک، درجے بلند، نیکیاں زیادہ، نیکیوں میں ترقی کرواتا ہوا اپنے گھروں کو رخصت کرے۔ اللہ شیخ ریاض کے عمر عمل برکت عطا فرمائے، بھائی مدثر، بھائی قاسم، بھائی اجاز، جتنی منجملات کی انتظامیہ، کھانے پکانے والے، لانے والے، خرچ کرنے والے، میرے اللہ جی سب کو اجر عطا فرمائے۔ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ تیری محبت میں، اللہ اپنی محبت دے دے، اپنی محبت کا لطف دے دے، اپنے پیار کا مزہ دے دے، اللہ اپنے نبی سے عشق، اپنی محبت عطا فرما، اور اس محبت کے سائے میں رکھ، محبت کے سائے میں اٹھا، اور قیامت کی اللہ ان محبت کرنے والوں میں اللہ ہمارا حشر فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔